تقریباً 2 مہینے بیت گئے۔ ایک دوپہر کو جب وہ کچن میں مصروف تھی اس کا فون آیا۔ نمرا کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، میں اسے لیے ہاسپٹل میں ہوں، تم ابھی ابھی وہاں پہنچو۔ یہ کہتے ہی اس نے فون بند کر دیا۔ وہ نہایت سرعت سے اٹھی، دوپٹہ لے کر اس نے ٹیکسی کے لیے رقم بھی اپنے پرس میں رکھ لی۔ اس وقت خود اس کی طبیعت بھی ٹھیک نہ تھی، ساری رات وہ سو نہ سکی تھی۔ جس قسم کا مذاق اس کے ساتھ ہوا تھا اس پر وہ حیران پریشان سی ہو گئی تھی۔ اس نے ایسا ہونے کا کبھی تصور بھی نہ کیا تھا۔ رات کو جاگنے کے باعث وہ صبح کی نماز کے بعد سو سکی تھی۔ اس نے دونوں کے جانے کا اسے قطعی علم نہ تھا۔ وہ تیزی سے اپارٹمنٹ کی سیڑھیاں اترتی باہر سڑک پر آئی تھی۔ ٹیکسی روک کر وہ ایڈریس بتانے لگی۔ ٹیکسی کے چلتے ہی مختلف سوچوں نے اس کو گھیراؤ کیا۔ وہ باہر کے نظاروں میں غائب دماغی سے دیکھ رہی۔ یہ ہاسپٹل چونکہ آبادی سے ہٹ کر تھا، اس لیے وہاں رش نہ ہونے کے برابر تھا۔ وہ ٹیکسی والے کو کرایہ ادا کر کے ٹیکسی سے اتری۔ جو ہی پلٹ کر دیکھا تو سامنے ہی اپنی کار میں بیٹھا وہ نمرا کو گود میں لیے دکھائی دیا۔ وہ تیزی سے اس کے پاس آئی۔ نمرا ٹھیک تو ہے نا؟ اس کی پریشانی اس کے لہجے سے عیاں تھی۔ ہاں، چیک اپ ہو گیا ہے، آؤ بیٹھو۔ وہ فرنٹ سیٹ کا دروازہ کھول کر بیٹھ گئی۔ گاڑی سڑک پر دوڑنے لگی۔ ویران سڑکوں پر ٹریفک نہ ہونے کے برابر تھا۔ یہ ماڈل ٹاؤن کا علاقہ تھا۔ ابھی یہ ہاسپٹل اور اکا دکا گھر ہی بنے تھے، باقی کنسٹرکشن جاری تھی۔ یہ ایک وسیع تر علاقہ تھا جو کچھ پہاڑی اور کچھ میدانی علاقے پر مشتمل تھا۔ اب کہ اس نے گاڑی جس سڑک پر ڈالی تو وہ شہر کی طرف جانے والی سڑک نہیں تھی۔ وہ چونک گئی۔ گاڑی کہاں جا رہی ہے؟ گھبراہٹ میں وہ عجیب و غریب سوال پوچھ بیٹھی۔ وہ چپ ہی رہا۔ کہاں جا رہے ہو تم؟ وہ اب کی بار بھی خاموش تھا۔ جبکہ وہ مسلسل پوچھتی رہی تو اس نے گاڑی کے ٹیپ میں کیسٹ پلے آن کر دیا۔ گانا بجنے لگا تو وہ مزید گھبرا اٹھی۔ طویل راستہ طے کرنے کے بعد گاڑی قدرے سنسان علاقے میں داخل ہوئی، جہاں آبادی تو تھی لیکن بہت دور دور تک تھی۔ آپس میں گھروں کا کوئی سلسلہ نہیں تھا، اکا دکا گھر ہی ساتھ بنے دکھائی دے رہے تھے۔ اس وقت پورے علاقے پر عجیب سناٹا چھایا ہوا تھا، لگتا تھا کہ آبادی یا انسان کا یہاں نام و نشان ہی نہ ہو۔ گاڑی ایک خستہ حال مکان کے سامنے روک کر اس نے اسے اترنے کو کہا اور خود بھی اتر گیا۔ وہ نہیں اتری۔ اترو، اس نے سخت لہجے میں کہا تو وہ رونے لگی۔ میں نہیں اتروں گی۔ ایک نظر نمرا پر ڈال کر وہ صبر کے گھونٹ پیتے ہوئے نہایت تحمل سے بولا، میں کہہ رہا ہوں نا کہ اترو۔ الفاظ میں تنبیہ تھی۔ جب وہ نہیں اتری تو اس خستہ حال مکان کا لکڑی کا بوسیدہ دروازہ کھول کر اس نے نمرا کو اٹھا کر اندر چھوڑا۔ پھر اس کے پاس آ کر گاڑی کا دروازہ نہایت غصے سے کھولتے ہوئے اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے کھینچ کر نکالا اور پھر نہایت زور سے دروازہ بند کر دیا۔ زبردستی کھینچتے ہوئے وہ اسے اس مکان کے اندر لے آیا۔ نمرا پہلے ہی صحن میں بھاگ دوڑ رہی تھی۔ یہ ہے تمہاری جنت، وہ جنت جو تم نے میرے بھائی کو تحفے میں دی تھی، ایک خستہ حال مکان اور تنہائی، یہ اس مکان کی زینت ہے۔ میرے بھائی کو مطمئن زندگی سے نکال کر تم نے اندھیروں میں تنہا چھوڑا۔ وہ مکان اب بھی جب دیکھتا ہوں تو دل میں آگ سی بھڑکتی ہے۔ بس فرق یہ ہے کہ یہ مکان اس خستہ حال مکان کے مقابلے میں شہر سے دور ہے۔ عبرت بناؤں گا میں تمہیں، ہر عورت کے لیے جو تم جیسی گھٹیا ہوتی ہے۔ میں تمہیں تڑپتے تڑپتے جیتے دیکھنا چاہتا ہوں۔ میرے بھائی کو قبر میں اتار کر خود کتنی مطمئن زندگی بسر کرتی رہی۔ اب تمہیں پتہ چلے گا کہ زندہ مر جانا کتنا اذیت ناک ہوتا ہے۔ تم زندہ ہوگی لیکن خود کو مردہ تصور کرو گی۔ اس کے الفاظ تھے یا آگ کے شعلے جو سامنے والے کو جلا کر خاکستر کر رہے تھے۔ تم ایسا نہیں کر سکتے، میں یہاں نہیں رہوں گی، میں یہاں نہیں رہ سکتی، پلیز مجھے معاف کر دو، میں آئندہ ایسا نہیں کروں گی، میں معافی مانگتی ہوں تم سے۔ وہ جو اپنی جیب سے سادہ کاغذ اور پین نکال رہا تھا اسے اپنے قدموں میں گرتے دیکھ کر فوراً پیچھے ہٹتے ہوئے بولا، بیٹھو اور جو میں کہوں وہ لکھو۔ وہ نفی میں سر ہلاتی رہی لیکن اس کی ایک دھاڑ لکھ کر اس نے پیڈ اس کی طرف بڑھایا۔ نمرا کو گود میں اٹھا کر وہ واپس پلٹا۔ میں جا رہا ہوں، یہ تمہارا گھر ہے، یہ تمہاری زندگی ہے، اب رہو یہاں۔ اب تمام زندگی تم یہاں تنہا رہنا، جیسے میرا بھائی تھا نا اکیلا تنہا۔ یہ کہتے ہی وہ دروازہ بند کر کے نکلا اور تالا لگا کر باہر گاڑی میں بیٹھ کر گاڑی سٹارٹ کر دی۔ گاڑی کی دور جاتی آواز پر اس نے رو رو کر آسمان سر پر اٹھا لیا۔ زرگون نے واپس گھر آتے ہی ذیشان کو فون کیا اور اسے اپنے گھر
فوری طور پر آنے کا کہا۔ وہ جب گھر آیا تو اس نے اسے بہت پریشان پایا۔ اس نے اسے اپنی جیب سے پرچی نکال کر تھمائی۔ وہ بہت مغموم اور متفکر نظر آ رہا تھا۔ اس کی نظریں اس کاغذ پر تھیں۔ میں یہاں سے جا رہی ہوں۔ وجہ شاید آپ کو بخوبی معلوم ہے۔ میں نے آپ سے نکاح کیا پر میرا دل اب بھی آپ کے ساتھ پر آمادہ نہ ہو سکا۔ میرا دل آپ کو قبول کرنے پر قطعی تیار نہیں۔ میں نے پورے اخلاص کے ساتھ بہت کوشش کی خود کو آمادہ کرنے کی، لیکن میں خود کو کسی بھی قسم کے سمجھوتے کے لیے تیار نہ کر سکی۔ مجھے معاف کر دینا اور ہو سکے تو دوسری شادی کر لینا، کیونکہ آپ ایک اچھے انسان ہیں اور میں نہیں چاہتی کہ آپ کی زندگی خراب ہو۔ میری بیٹی کا خیال رکھنا۔ میں اسے آپ کے سپرد کر کے جا رہی ہوں کیونکہ مجھے معلوم ہے کہ آپ سے زیادہ کوئی اس کی بہتر پرورش نہیں کر سکتا اور نہ ہی کر پائے گا۔ ذیشان کی چہرے کی رنگت زرد پڑ گئی۔ پھر ان دونوں نے ساتھ والے اپارٹمنٹس میں معلوم کرنے کی کوشش کی۔ ایک عورت نے بتایا کہ اس نے دوپہر کے وقت اسے اپنے اپارٹمنٹ سے نکلتے دیکھا تھا۔ وہ اکیلی تھی لیکن بہت عجلت میں دکھائی دے رہی تھی۔ پھر وہ جان نہیں سکی کہ وہ کہاں گئی۔ وہ نہایت تیز رفتاری سے سیڑھیاں اترتی چلی گئی تھی۔ اس کے بیان نے ذیشان کی رہی سے امید بھی ختم کر دی۔ امی کو جب پتہ چلا تو وہ گمسم سی ہو گئی۔ مجھے امید نہیں تھی کہ میرا خون ایسا نکلے گا، اس بڑھاپے میں مجھے رسوا کرے گا۔ ایسا کیسے کر سکتی ہے وہ بلا؟ وہ کاغذ تھامے مسلسل کہے جا رہی تھی۔ مجھے جیتے جی مار دیا۔ جانے کیوں وہ سب کو ایک ایک کر کے مار رہی ہے۔ ان کا لہجہ بہت عجیب سا ہو گیا تھا۔ وہ بے تحاشا رو رہی تھی، جبکہ ذیشان بہن کی بے راہ روی کو کوستا رہا، جس کی وجہ سے انہیں یہ دن دیکھنے کو ملا۔ اگر وہ تیار نہیں تھی تو آپ لوگوں کو زبردستی کرنے کی ضرورت نہیں تھی۔ دو کوڑے کی ہوگی میری عزت، میں کس طرح لوگوں کو فیس کروں گا؟ وہ سر جھکائے اس کے دردیلے الفاظ سنتا رہا۔ اس کا لہجہ ان ضربوں کو کچھ پل کے لیے بت بنا گیا۔ اگر کوئی پوچھے تو کہنا کہ مر گئی، اب وہ ہمارے لیے مردہ ہی ہے۔ ان کو پریشان اور رنجیدہ کرنے والا خود فاتح بننے پر مسرور تھا۔ رات کو وہ نہایت سکون کی نیند سونے لگا۔ وہ مطمئن تھا اس گھر سے فرار کسی طور ممکن نہ تھی۔ بڑی بڑی قلعے جیسی دیواریں، کھڑکیوں پر لگی سلاخیں اور مضبوط لیکن بوسیدہ لکڑی کا دروازہ کسی طور پر بھی فرار کا ذریعہ نہ بن سکتا تھا۔ نمرہ کے لیے اس نے ایک آیا رکھی جو دن بھر ڈیوٹی کرتی تھی۔ اس کے آنے پر اس کی چھٹی ہو جاتی تھی۔ آج جب وہ اس کے پاس گیا تو وہ اسے پہلے کی نسبت بہت بدلی دکھائی دی۔ شاپنگ بیگز رکھ کر وہ کہنے لگا، سزا سے سمجھوتا کر لو تو اچھا ہے، کیونکہ اب تم صرف سزا کاٹو گی، ایسی سزا جو پل پل تمہیں یاد دلاتی رہے گی کہ تم کسی کی ہستی بستی زندگی اجاڑ چکی ہو۔ کسی کو مار ڈالنا آسان ہے، کسی کی زندگی اجاڑ دینا سہل، لیکن جب خود پر پڑتی ہے تو عقل ٹھکانے آ جاتی ہے۔ تم کیا سمجھتی تھی کہ تم کسی اور کے ساتھ ہنسی خوشی زندگی بتانے لگو گی؟ تمہاری حام خیالی ہے۔ زندگی کے صحیح معنی تو تمہیں یہاں معلوم ہوں گے۔ یہاں پر کوئی تمہاری آواز سننے والا نہیں ہوگا۔ اس کا آتش لہجہ سامنے کھڑی سبیرہ کو فریز کر گیا تھا۔ اس کے زہر اگتے لفظ اس کے وجود کو پارا پارا کر رہے تھے۔ آج وہ اس کے سامنے بالکل نہیں رو رہی تھی۔ اس گھر میں کچھ نہیں تھا سوائے ایک بستر، کمبل اور پانی کے لیے ایک اسٹیل کے گلاس جگ کے علاوہ۔ اس کے کہنے پر وہ اس کے لیے جائے نماز لے آیا تھا۔ آج وہ اس کے لیے کھانے پینے کی کچھ چیزیں لے کر آیا تھا۔ اگر زندہ رہنا چاہتی ہو تو یہ کھانا کھا لینا، ورنہ تمہاری موت سے مجھے کوئی تکلیف نہیں ہوگی۔ شفاقی سے کہتا، اس پل وہ اسے دنیا کا نہایت شفاق ترین انسان دکھائی دیا تھا۔ تمہاری دی گئی سزا اس سے بھی زیادہ سخت ہونی چاہیے تھی، اور اس کے لیے ضروری تھا کہ تم مجھے بھوکا رکھتے۔ ان سب چیزوں کو ہمدردی ہی سمجھوں گی۔ اس نے نہایت تلخی سے کہا تو آگے بڑھ کر بولا، ہمدردی تم سے کروں گا تو دنیا کا سب سے بڑا بے غیرت انسان کہلاؤں گا۔ تمہیں زندہ رہنا ہے تاکہ تمہیں پتہ چلے کہ تڑپتے تڑپتے کس طرح زندگی گزرتی ہے، کتنی تکلیف ہوتی ہے۔ وہ ایک بار پھر پرسکون لب و لہجے میں بولی، انسان کو وہ کرنا چاہیے جو وہ اپنے لیے بہتر سمجھتا ہے۔ زبردستی دلوں کے فیصلے نہیں کیے جاتے۔ یہ میں آج بھی کہتی ہوں، کل بھی کہتی تھی۔ وہ خون اشام انداز سے اس کی جانب دیکھتا نہایت قہر آلود لہجے میں بولا، سام جیسی فطرت رکھتی ہو جو کبھی بدل نہیں سکتی۔ تم اس وقت غلطی مانو گی جب تم یہاں پاگل پن کی انتہا کو پہنچو گی۔ جب وہ گھڑی آئے گی تو میں تم سے پوچھوں گا کہ انسان کو وہ کرنا چاہیے جو وہ اپنے لیے صرف اپنے لیے بہتر سمجھتا ہے۔
غلطی تمہاری نہیں ہے، پھولوں کی طرح رکھا تھا بائی نے تمہیں، حالانکہ تم تو ایک کانٹا تھی چبھنے والا۔ مجھے میری بیٹی چاہیے۔ اس کا پارا آسمان کو چڑھ گیا۔ کچھ پل وہ اسے نہایت خونخوار نظروں سے دیکھتا رہا، پھر نہایت تلخی سے بولا، وہ اس شخص کا خون ہے جو تمہارے لیے غیر اہم تھا۔ اس کی بیٹی بھی تمہارے لیے اتنی ہی غیر اہم ہے جتنا کہ اس کا باپ۔ اولاد ماں باپ کے لیے غیر اہم نہیں ہوتی۔ اس نے بھی جواباً قدرے تلخی سے کہا تو وہ یکدم بولا، ہاں، میری ماں کے لیے بھی وہ غیر اہم نہیں تھا۔ اس کے آخری جملے پر وہ بالکل خاموش ہو گئی تھی۔ وہ وہاں آتا رہتا تھا، کھانے پینے کی اشیاء دے کر چلا جاتا۔ اس نے نوٹ کیا، وہ جو پہلے اس کے ساتھ الجھتی تھی، اس سے بحث کیا کرتی تھی، آج کل وہ خاموش رہنے لگی تھی۔ اس کے ساتھ اب اس ٹاپک پر کوئی بات نہیں کرتی تھی۔ اس نے شاید سمجھوتا کر لیا تھا۔ وہ اپنے دفاع میں ایک لفظ تک نہیں کہتی تھی۔ اس سناٹے میں خود کو ڈبو دینا اس کی مجبوری تھی۔ مجبور ہو کر اس نے اس ویرانے اور سناٹے سے دوستی کر لی۔ سزا میں صرف حکم کی تعمیل کی جاتی ہے، وہ بھی تعمیل کرنے لگی تھی۔ پھر اس نے کبھی بیٹی کا مطالبہ نہیں کیا تو اس کی ایک جھلک دیکھنے کی خواہش بھی ظاہر نہ کی۔ وہ دیکھنا چاہتی تھی کہ اس کے ارادے زیادہ مضبوط ہیں یا اس کی دعاؤں میں اثر۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ اس کی سزا کبھی ختم ہونے والی بھی تھی یا نہیں۔ وہ ہر اس بزنس پارٹی میں شرکت کرتا جس میں سارا توقیر کے ہونے کا امکان پایا جاتا۔ آج تک وہ اس کے قریب نہیں گیا تھا، نہ ہی اس نے اس سے بات کی تھی۔ وہ کسی ایسے موقع کی تلاش میں تھا کہ جب وہ اس کی توجہ حاصل کر لے۔ آج کی پارٹی میں اسے یہ موقع مل گیا تھا۔ جب دورانی کے ساتھ وہ باتوں میں مصروف تھا تو سارا توقیر دورانی کو دیکھ کر ان کے پاس چلی آئی۔ ہیلو، اس نے نہایت دل نشیں انداز میں کہا۔ جواباً دورانی نے بھی اسے ہیلو کہا۔ کہاں ہوتے ہو؟ آج کل دکھائی نہیں دیتے۔ اس کا دلربا انداز سامنے کھڑے شخص کو مزید سنجیدہ کر گیا تھا۔ اس نے نوٹ کیا، سارا توقیر کی نظریں اس کا بڑی گہرائی سے جائزہ لینے میں مصروف تھیں، جبکہ وہ اسے اتنا ہی غافل نظر آ رہا تھا جتنا کہ اس وقت وہاں کے ماحول سے۔ اس کے ذہن کی اسکرین پر جو تصویر چل رہی تھی اس نے اس شخص کے دماغ کی رگوں کو ہلا کر رکھ دیا تھا۔ یہ ہے میرا دوست زرگون فیاض، اور زرگون، یہ ہے مسز سارا توقیر۔ دورانی نے ان دونوں کا تعارف کرایا۔ اس نے سر کے اشارے سے جیسے ہیلو کیا، لیکن خاموش ہی رہا۔ اس وقت وہ پنک کلر کی قیمتی ساڑی میں ملبوس تھی جس کا بلاؤزر نہایت مختصر اور سلیو لیس تھا۔ وہ بے نیازی برت رہا تھا جبکہ اس کی نظریں ہنوز اسی پر ٹکی تھیں۔ آپ بولتے نہیں یا؟ اس نے نہایت جانثار مسکراہٹ ہونٹوں پر سجاتے ہوئے نہایت دلنشیں انداز میں کہا، بولتا ہوں جب کوئی مخاطب ہو تو۔ اس کے برجستہ جواب پر وہ کھلکھلائی، تو یوں کہیں کہ بہت خوب بولتے ہیں۔ اب کی بار بھی وہ بڑے دلربا انداز میں مخاطب تھی۔ کہہ سکتی ہیں، وہ مسلسل ادھر ادھر دیکھتے ہوئے بول رہا تھا۔ تم لوگ تو شاید مقابلے پر اتر آئے۔ دورانی نے مسکراتے ہوئے کہا تو نہ چاہتے ہوئے وہ بھی مسکرا دیا۔ اس وقت وہ وہاں سے چلی گئی، لیکن کچھ دن بعد وہ دورانی سے ملنے کے بہانے آفس چلی آئی۔ دورانی اس آفس کے جی ایم تھے۔ پھر وہ کئی بار وہاں آئی اور وہاں سرسری انداز میں وہ اس سے ملی۔ وہ ہمیشہ اسے اپنے کام میں مصروف نظر آتا تھا، یا شاید اسے دیکھ کر ہی وہ خود کو مصروف رکھتا تھا۔ بہرحال اس کی وجہ کچھ بھی ہو، اس نے بہت کم اسے خود سے مخاطب ہوتے دیکھا تھا۔ پھر اس نے وہاں جانا ترک کر دیا۔ جب وہ کئی دنوں تک وہاں نہیں آئی تو وہ کچھ مرجھا سا گیا۔ ایک دن دورانی اسے ملنے اس کے آفس جا رہا تھا تو وہ بھی اس کے ساتھ جانے پر آمادہ ہو گیا۔ انہیں دیکھ کر وہ کھل سی گئی تھی۔ اسے نہیں پتا تھا کہ وجہ دورانی تھا یا وہ بہت خوش دکھائی دے رہی تھی۔ کیا لیں گے آپ؟ اس نے دونوں کو مخاطب کیا، لیکن اس کی نظریں اس کا طواف کر رہی تھیں۔ کولڈ ڈرنک، دورانی نے بشاشت سے کہا تو اس نے انٹرکام پر آرڈر کر دیا۔ ہاں، تو آج جیسے راستہ بھول گئے آپ دونوں۔ اس کے سوال پر وہ ہلکا سا مسکرایا، کیونکہ وہ جو خاص طور پر اسے جتانا چاہ رہی تھی وہ بول رہی تھی کہ وہ کبھی اسے ملنے اس کے آفس میں نہیں آیا تھا۔ ان کے درمیان کافی دیر تک باتیں ہوتی رہیں اور اس دوران کولڈ ڈرنک بھی آ گئی۔ دورانی کو ایم ڈی جاوید سے کام تھا، اس لیے وہ ان سے معذرت کرتے ہوئے اٹھا کہ وہ ابھی کچھ دیر میں آئے گا۔ اس کے جانے کے بعد وہ مکمل اس کی طرف متوجہ ہوئی۔ آپ کب سے یہاں کام کر رہے ہیں؟ پہلے کبھی میں نے آپ کو نہیں دیکھا یہاں۔ اس کے سوالیہ انداز پر وہ مسکراتے ہوئے کہنے لگا، کچھ ہی عرصہ ہوا ہے۔ پہلے میں ایک اور فرم میں کام کرتا تھا، یہاں کچھ عرصے سے ہی ہوں۔ فی الحال تو مینیجر ہوں، کوشش کروں گا کہ بہت آگے جاؤں۔ اس کے آخری دو الفاظ میں بہت شدت تھی، جس پر وہ مسکرائی اور بولی،
اگر تم میرے آفس میں کام کرنا چاہو تو میں تمہیں ایک بڑی پوسٹ دے دوں گی تاکہ تمہارا یہ خواب جلد پورا ہو۔ وہ لالچ دینے لگی تھی جبکہ وہ ہوس پرست نہیں تھا، اس لیے نہایت نفرت سے لیکن بظاہر خوش اخلاقی سے اس کی آفر ٹھکراتے ہوئے کہنے لگا، میں سمجھتا ہوں کہ کامیابی کے لیے اگر دھیرے دھیرے آگے بڑھا جائے تو وہ کامیابی دیر پا ثابت ہوتی ہے۔ اس کے الفاظ میں پوشیدہ طنز تھا جس کو وہ سمجھ گئی تھی۔ ایک دن زرگون سبیرہ کے پاس گیا، وہ اس کے لیے کھانا لایا تھا۔ وہ کھاتے ہوئے رو پڑی، پھر یکدم روتے روتے چپ ہو کر مسکرانے لگی۔ ایک دن وہ اس کے ہاتھ پکڑ کر روتے ہوئے کہہ رہی تھی، میں نے کل دیکھا کہ میں ادھر کونے میں، اس نے ہاتھ سے اشارہ کر کے بتایا، اس کونے میں تم آؤ، یہاں میں تمہیں دکھاتی ہوں تمہیں۔ وہ اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے کھینچتے ہوئے ادھر لے گئی۔ میں یہاں مردہ پڑی تھی، میں جب اٹھی تو میں زندہ تھی، میں مر گئی تھی، پھر میں کیسے زندہ ہو گئی؟ اس کے آنکھوں میں دیکھتے ہوئے اس نے نہایت عجیب انداز میں سوال کیا، میں کل مر گئی تھی، میں نے ادھر اپنی لاش دیکھی تھی۔ وہ مسلسل رونے لگی، وہ حیرت سے بت بنا اس کی عجیب و غریب داستان سن رہا تھا۔ یہ دیوار بہت خوفناک ہے، مجھے اس دیوار سے بڑا ڈر لگتا ہے، روزانہ مجھے ڈراتی ہے، اس سے خوفناک آوازیں نکلتی ہیں، یہ میرا گلا۔ اس نے اپنے دونوں ہاتھ اپنے گلے پر رکھ لیے، یہ میرا گلا دباتی ہے، کل شاید اس نے مجھے مارا، اس نے میرا خون کیا تھا کل، تم مارو اسے، تم کیوں نہیں مارتے اسے؟ وہ حیرت میں مبتلا خاموش کھڑا تھا، وہ اس کے شانے پر سر رکھ کر رونے لگی جبکہ وہ جھٹکوں کی زد میں تھا۔ یہ کیا ہونے جا رہا تھا؟ ایسے کیسے ہو سکتا تھا؟ اگر اس کے حواس نے اس کا ساتھ چھوڑ دیا تو اسے یہ احساس کیسے ہوگا کہ وہ سزا کاٹ رہی ہے، اسے اپنے کیے کی سزا مل رہی ہے؟ اگر یہ بے خود ہوگی تو سزا کا ادراک کیسے ہوگا؟ یہ ڈرامہ تو نہیں کر رہی؟ یکدم سے اسے احساس کے ساتھ ہی اس نے اسے خود سے الگ کر کے نہایت درست لہجے میں کہا، یہ ڈرامے بازی میرے ساتھ نہیں چلے گی، تم خود کو چاہے جتنا پاگل ثابت کرو، میں تمہیں یہاں سے نہیں نکالوں گا، سمجھی تم؟ یہ کہتے ہی وہ وہاں سے چلا آیا۔ پر جانے کیوں رات کو اس کے اعصاب پر اس کی مخدوش کیفیت سوار رہی۔ اس کی دگرگو حالت اگر حقیقت ہوئی تو اس سوال نے رات کو اس کی نیند اچاٹ کر دی۔ احساس کی تنابیں آخر تمہارے ضمیر پر اس زور سے پڑیں کہ تمہاری حالت ہی بدل گئی۔ اگر حقیقتاً ایسا ہے تو یقیناً تمہیں اپنے کیے کی سزا مزید ملے گی۔ اس کے اندر کی کڑواہٹ اس کے الفاظ میں ڈلی تھی، اس کے دل میں اس کے لیے کوئی رحم، کوئی ہمدردی نہیں تھی اور نہ ہی وہ ان احساسات کو ابھارنا چاہتا تھا۔ اس نے اپنے ہر احساس کو منجمد کر دیا تھا جو اس کے دفاع میں سر اٹھاتا تھا۔ جو عزت تمہیں مامون نے دی تھی اتنی ہی ذلت میں تمہیں دوں گا۔ اس کے اندر ان الفاظ کی باز گوش جاری تھی۔ وہ ہلکے نیلے کلر کی نائٹی پہنے اپنے بستر پر دراز کوئی کتاب پڑھ رہی تھی جب اچانک وہ دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا۔ اسے دیکھتے ہی اس کے ماتھے پر شکنیں ابھریں، پھر کتاب رکھ کر وہ کسی قدر بے نیازی سے دوسری سمت دیکھنے لگی۔ میں یہاں تمہاری ادائیں دیکھنے نہیں آیا، میں تمہیں یہ کہنے آیا ہوں کہ نازی اور میرا پیچھا کروانے کے بجائے اگر تم خود اپنے آپ کو سدھار لو تو بہتر ہوگا۔ آئندہ اگر تمہارے کسی بھی آدمی نے میری سن گن لی تو میں سمیت تمہیں بھی شوٹ کر دوں گا۔ میں نے کبھی تمہارے افیئرز میں انٹرفیئر نہیں کیا۔ آج کل تم جس کے ساتھ نظر آ رہی ہو وہ بھی میری نظر سے پوشیدہ نہیں ہے۔ میں نے کبھی تمہاری بے راہ روی پر تمہیں ٹوکا نہیں، پھر تمہیں کیا حق ہے کہ تم میرے معاملات میں دخل اندازی کرو؟ وہ غصے سے سرخ چہرہ لیے اس پر برس رہا تھا۔ وہ استہزائیہ ہنستے ہوئے کہنے لگی، تمہارا پیچھا میں نے اسی لیے کروایا تھا کیونکہ مجھے محسوس ہوا تھا کہ تمہارا بندہ میرا پیچھا کرتا ہے۔ تم میرے بارے میں جانو اور میں تمہارے بارے میں نہیں، یہ تو ناانصافی ہے، اس لیے میں نے ایسا کیا۔ آئندہ نہ تم میرے معاملات میں دخل دو گے نہ میں تمہارے معاملات میں۔ آئی تھنک کہ تم میری اس بات سے ایگری کرو گے۔ اس کا تمسخرانہ لہجہ اسے اچھا خاصا تپا گیا تھا۔ میں لعنت بھیجتا ہوں تم پر، بس میں یہی کہنے آیا تھا کہ اگر آئندہ تم نے ایسا کیا تو اچھا نہیں ہوگا۔ وہ غصے سے چلا گیا۔ وہ مغرورانہ انداز سے مسکراتی رہی، جس طرح اس نے اس کی کمزوری پکڑنے کے لیے اپنے آدمی کو اس کے پیچھے لگایا تھا، بالکل اسی طرح اس نے بھی ایسا ہی کیا۔ وہ بھی اسے بتانا چاہتی تھی کہ وہ اس کی کمزوریوں سے پوری طرح آگاہ ہے۔ زرگون کے ساتھ اس کی ملاقاتوں میں کمی آنے کے بجائے بڑھ گئی تھی۔ آج کل وہ خود کو مکمل طور پر بے بس محسوس کرنے لگی تھی۔ زرگون اس کی زندگی میں آنے والا وہ واحد مرد تھا جس کے بغیر اسے ایک پل کاٹنا مشکل لگ رہا تھا۔
وہ ہر وقت اس کے حواسوں پر سوار رہنے لگا تھا، وہ اسی کے متعلق سوچتی رہتی تھی۔ اسے نہیں پتا تھا کہ اسے کبھی اس قدر گہرائی سے کسی سے محبت ہو جائے گی کہ اس کے بغیر رہنا اسے سہانے روح تصور ہوگا۔ سنڈے کو پی سی میں ڈنر کے دوران اس نے زرگون سے کہا، تم آج تک کبھی مجھے اپنے گھر لے کر نہیں گئے، میں تمہارے گھر آنا چاہتی ہوں، تمہارا گھر دیکھنا چاہتی ہوں۔ اس کی بات کے جواب میں وہ دلکشی سے مسکراتے ہوئے بولا، نہیں ابھی نہیں، میں تمہیں اپنے گھر اس وقت لے کے جاؤں گا جب اس گھر کو تمہاری شایان شان بناؤں گا۔ میں تمہارے لیے بہت خوبصورت، بہت ویل ڈیکوریٹڈ گھر بنانا چاہتا ہوں، پلیز فی الحال نہیں، میرے خواب کو تعبیر ملنے دو۔ اس کے خواہش کے جواب میں وہ بڑی دلکش مسکراہٹ سے بولی، سارا وہی کرے گی جو تم کہو گے۔ تمہاری یہی بات تو مجھے اچھی لگتی ہے کہ تم کبھی بحث نہیں کرتی۔ وہ دل کھول کر اس کی تعریفیں کرنے لگا، وہ مسکراتی رہی۔ بلیک نازک کام کی شرٹ اور بلیک ٹراؤزر میں اس کا قیامت خیز حسن کچھ اور نمایاں ہو رہا تھا۔ زرگون نے اپنے اور اس کے درمیان فاصلہ رکھا تھا، اور ایسا وہ اس لیے کر رہا تھا تاکہ وہ اس کے حصول کی خواہش کرے۔ حقیقتاً ایسا ہونے بھی لگا تھا۔ سارا اب اس کے ساتھ اس کی قرب کی متمنی تھی، اسے ممکن طریقے سے حاصل کرنا چاہتی تھی، چاہے اس میں اس کا نقصان ہوتا یا فائدہ۔ اس کے لیے ہر نقصان کو قبول کرنے کے لیے تیار ہو گئی تھی۔ وہ کبھی کبھار ذیشان کے گھر جایا کرتا تھا، نمرا بھی اس کے ساتھ ہوتی تھی۔ امی اب اس کے سامنے اس کا تذکرہ نہیں کیا کرتی تھیں، شاید وہ اسے اپنے لیے مرا ہوا ہی سمجھ بیٹھی تھیں۔ نمرا اب 3 سال کی ہو چکی تھی، اسے اس کی آیا بہت اچھی طرح سنبھالتی تھیں۔ سبیرہ کی بدلتی بلکہ روز بدلتی کیفیت پر اس نے کوئی دھیان نہیں دیا۔ اسے اس کی ڈرامے بازی سمجھ رہا تھا، پھر اگر حقیقت بھی تھی تو وہ اسے کسی صورت وہاں سے نکالنا نہیں چاہتا تھا۔ لیکن کبھی کبھار وہ الجھ جاتا، اگر وہ نیم پاگل یا پاگل ہو بھی گئی تو کیا اسے یہ احساس ہوگا کہ وہ سزا بھگت رہی ہے؟ یہ سوال اسے کبھی کبھار بہت بڑی الجھن میں ڈال دیتا تھا۔ شام کے وقت وہ اس سے ملنے آیا تھا۔ آج آیا کو گھر پر رکنے کا کہہ کر وہ یہاں چلا آیا، کیونکہ کچھ دن سے وہ نہیں آیا تھا۔ وہ جو اکثر برآمدے میں نظر آتی تھی آج نہیں تھی۔ وہ کمرے میں آیا، ارد گرد نگاہ دوڑائی، پھر بے ساختہ اس کی نظریں سامنے دائیں جانب کونے میں زمین پر پڑیں۔ وہ بڑی سرعت سے اس کی جانب بڑھا۔ وہ جس انداز سے پڑی تھی اس سے لگ رہا تھا کہ وہ خود گری تھی۔ وہ یکدم پنجوں کے بل بیٹھ گیا۔ اس نے اس کی نبض چیک کی، وہ اسے آوازیں دینے لگا۔ اس نے کوئی رد عمل ظاہر نہیں کیا۔ وہ لاش کے مانند دکھائی دے رہی تھی، بے حس۔ اس نے اس کے گال تھپ تھپاتے ہوئے پھر فوراً پانی لا کر اس پر پانی کے چھینٹے ماری۔ اسے جب کچھ نہیں سوجا تو اسے گاڑی میں ڈالا اور اب اس کا رخ شہر کی جانب تھا۔ میں تمہیں اتنی آسانی سے مرنے نہیں دوں گا، وہ زیر لب بڑبڑا رہا تھا۔ پرائیویٹ کلینک کے سامنے اس نے گاڑی روکی اور اسے اندر لے آیا۔ ڈاکٹر نے چیک اپ کیا اور کہا، بی پی لو ہے لیکن ابھی کچھ کہہ نہیں سکتا، مریض کو ہوش آئے تب ہی پتہ چل سکے گا۔ تقریباً سوا گھنٹے بعد اس کو ہوش آیا، وہ بڑبڑا رہی تھی۔ ڈاکٹر فوراً اپنی کرسی سے اٹھا اور اس کی جانب آیا۔ وہ آہستہ آہستہ آنکھیں کھول رہی تھی، پھر پوری طرح آنکھیں کھولی تو اس کی نظر سامنے کھڑی زرگون پر پڑی۔ اسے دیکھتے ہی وہ رونے لگی۔ ڈاکٹر حیران سے اسے دیکھ رہا تھا۔ ڈاکٹر کی آنکھوں میں در آئی تعجب کو بانپ کر وہ فوراً اس کی جانب بڑھا۔ کیا ہوا، کیسا فیل کر رہی ہو اب؟ نہ چاہتے ہوئے بھی اس کی آواز میں نرماہٹ تھی۔ اس کے دونوں ہاتھ تھام کر وہ روتے ہوئے کہنے لگی، مجھے بہت ڈر لگتا ہے، تم اب جاؤ گے تو نہیں؟ مجھے ڈر لگتا ہے، وہاں مامون آتا ہے، وہ مجھے ڈراتا۔ وہ پھر سے شدت سے رونے لگی تو ڈاکٹر نے اس کی ذہنی کیفیت کے پیش نظر زرگون سے کہا، یہ تو خوف کا شکار دکھائی دے رہی ہیں، آپ آئیں میرے ساتھ۔ وہ جانے لگا تو اس نے اس کا ہاتھ پکڑ کر کہا، مجھے ڈر لگ رہا ہے، آ رہا ہوں میں۔ اس نے مڑ کر اسے یقین دلاتے ہوئے کہا۔ نرس اس کی طرف بڑھی جبکہ وہ ڈاکٹر کے ہمراہ ویٹنگ روم میں چلا آیا۔ آپ کرتے کیا ہیں؟ اس کے بیٹھتے ہی ڈاکٹر نے سوال کیا۔ میں ایک فرم میں کام کرتا ہوں۔ آپ کے گھر پر اور کون کون ہے؟ یہ ڈاکٹر کا اگلا سوال تھا۔ میں ہوں، میری مسز ہے اور میری ایک بیٹی۔ پھر ڈاکٹر نے اسے کہا، جہاں تک میرا خیال ہے آپ انہیں ٹائم نہیں دیتے، اس لیے وہ تنہائی اور خوف کا شکار ہو چلی ہیں۔ آپ کہتے ہیں کہ آپ مصروف رہتے ہیں، ان کے لیے وقت نکالنا آپ کے لیے مشکل ہوتا ہے، تو میں کہوں گا کہ اگر آپ نے انہیں ٹائم نہیں دیا، اگر آپ گھر کو وقت نہیں دے سکتے تو پھر ان کی حالت بگڑ بھی سکتی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ یہ شدت بھی اختیار کرے۔ اور ابھی جو یہ مامون نام لے رہی تھی وہ کون ہے؟ ڈاکٹر نے شاید پوری توجہ سے اس کی باتیں سنی تھیں، اس لیے مامون والی بات پر وہ بھی کچھ الجھ گیا تھا۔ ڈاکٹر نے اپنی پرسوچ نگاہیں اس پر جمائی ہوئی تھیں۔
مامون میرا بھائی ہے، کچھ عرصہ قبل ان کی ڈیتھ ہو چکی تھی جس کا انہوں نے بہت گہرا اثر لیا ہے، اس لیے ان کی کنڈیشن بہت خراب ہونے لگی ہے۔ اس نے جھوٹ پہ جھوٹ بول کر ڈاکٹر کو مطمئن کروایا۔ ڈاکٹر نے کچھ ذہنی اور سکون آور ادویات لکھی۔ آپ انہیں لے جا سکتے ہیں مگر ان کا خیال بہت رکھنا پڑے گا، ان کی تنہائی کو ختم کرنے کی کوشش کریں ورنہ کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ ڈاکٹر کی ہدایات پر وہ سر ہلاتا ہوا اسے لے کر گاڑی میں بیٹھا۔ گاڑی سٹارٹ کرتے ہی وہ نہایت پرخت لہجے میں کہنے لگا، تمہیں میں اپنے ساتھ تو لے جا رہا ہوں مگر یاد رکھنا کہ یہ میری تم سے ہمدردی نہیں بلکہ میں تمہیں اس لیے لے کر آیا ہوں کہ میں تمہیں زندہ اور تڑپتے زندگی گزارتے دیکھنا چاہتا ہوں، اور یہی سوچ مجھے تمہیں گھر لے جانے پر مجبور کرتی ہے۔ وہ جواباً خاموش رہی اور اسی خاموشی میں اس کے ہمراہ گھر چلی آئی۔ وہ جیسے ہی اس کی تقلید میں اندر داخل ہوئی، کسی عورت کے ہمراہ نمرہ کو دیکھ کر بے اختیار اس کی آنکھوں سے آنسو نکلے اور پھر بڑے والہانہ انداز سے اسے گود میں لے کر چومنے لگی۔ وہ عورت حیران تھی اور پھٹی آنکھوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ تم جاؤ اب، اس نے بوڑھی عورت کو رخصت کیا۔ نمرہ اس کی گود میں بیٹھی مسلسل رو رہی تھی اور زنگون کے پاس جانے کی ضد کرنے لگی۔ اس نے آگے بڑھ کر اسے اس کی گود سے لیا اور اپنے کمرے میں چلا گیا۔ جب کافی دیر بعد وہ نمرہ کو سلا کر لاؤنج میں آیا تو اسے صوفے پر دونوں پاؤں چڑھائے بیٹھی نظر آئی۔ وہ کسی گہری سوچ میں گم تھی۔ وہ بنا اس سے بات کیے کچن میں گیا اور پھر کچھ دیر بعد جب آیا تو اپنے کمرے میں جاتے جاتے اسے کہنے لگا، کچن میں کھانا موجود ہے، کھا لینا اگر دل چاہے تو۔ اس رات وہ اتنی خوش تھی کہ اس خوشی کے باعث اسے کھانا بھی نہیں کھایا گیا۔ وہ انسانوں کو دیکھنے کے لیے ترس گئی تھی، وہ لوگوں کے شور ہنگاموں کی آواز سننے کے لیے ترس گئی تھی۔ اگر وہ قبر سے زندہ لوگوں میں آ گئی تھی تو اس کے لیے بہت بڑی نعمت تھی۔ امی دوسرے ہی دن چلی آئیں۔ آتے ہی انہوں نے اسے خوب بددعائیں اور گالیاں دیں۔ اب کیا ہوا کہ تمہیں گھر یاد آیا؟ کہاں رہی تم اتنے عرصے؟ سمجھ آ گئی یا ابھی تک نہ سمجھ ہو؟ دنیا میں ایسے اکیلے رہنا پڑتا ہے، جان گئی تم؟ کتنی تکلیف، کتنے مصائب بھگتنے پڑتے ہیں، جان گئی تو ہو تم؟ اگر اس کی جگہ کوئی دوسرا مرد ہوتا نا تو وہ تمہیں موت کے گھاٹ اتار دیتا، تمہیں گھر لا کر تمہیں معاف نہیں کرتا۔ کتنا بڑا دل ہے اس کا کہ معاف کر دیا تمہیں۔ وہ چپ ہی رہی، جواباً کچھ نہ کہہ سکی، کوئی سمجھائی نہ دے سکی کہ اس نے اسے جو سمجھایا تھا اسے وہی کرنا تھا۔ اس کا بھائی اس کی شکل تک نہیں دیکھنا چاہتا تھا۔ صبح دفتر جانے سے پہلے اس نے انہیں اس کے آنے کی اطلاع دی تھی۔ ان کی نظروں میں سرخرو تھا اور وہ اپنی نظروں میں ذلت کی انتہا پر تھی۔ وہ اسے تو یہاں لے آیا تھا پر اس کا وجود اس کی نظروں میں بہت چبھ رہا تھا۔ قدرت کو کچھ اور منظور تھا۔ جب قدرت اپنا فیصلہ کر لیتی ہے تو اس کو بدلنے کی کوئی جرات نہیں کر سکتا۔ وہ بھی ایسا کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ اپنی بھتیجی کو اپنی بیٹی سمجھتا تھا، اس سے بے پناہ محبت تھی۔ جس وقت وہ گھر پر ہوتا اسے سارا دن اپنے ساتھ رکھتا، لیکن ساتھ ہی ساتھ وہ نمرہ کو اسے ماں کہنے کے لیے تیار کرنے لگا تھا۔ نمرہ اسے مما کہنے لگی تھی۔ یہ آپ کی مما ہے بیٹا؟ ایک دن اس نے اسے کہا تھا۔ نمرہ کو وہ اس کے پاس زیادہ رہنے نہیں دیتا تھا۔ میں نہیں چاہتا کہ تمہاری فطرت، تمہاری حسرتیں اس میں سما جائیں۔ وہ ایک آیا کی طرح اسے سنبھال رہی تھی۔ رات کو وہ اب بھی زربون کے پاس ہی سوتی تھی۔ نمرہ کو کھانا کھلا کر وہ اس کے پاس آئی۔ آپ کھانا کھائیں گے؟ اس کی بات پر آنکھوں پر سے بازو ہٹاتے ہوئے اس نے نہایت درشتی سے کہا، مجھے تمہارے ہاتھ کا کھانا نہیں کھانا۔ وہ خاموش ہو کر پلٹ گئی۔ رات کو بستر پر لیٹتے ہی ایک خوف جو لاشعور میں کہیں بسا تھا منہ پھاڑ کر اس کے سامنے کھڑا ہو جاتا۔ لیکن یہ تصور کہ وہ انسانوں کے درمیان ہے، اس گھر میں اس کی بیٹی ہے، وہ مرد جو دنیاوی نقطہ نظر سے اس کا شوہر ہے موجود ہے، تو وہ جیسے اس خوف کے حصار سے نکل آتی۔ وہ ہمیشہ کھانے کے وقت اس سے پوچھتی ضرور تھی، جس پر وہ اسے طنزیہ جملے سناتا۔ آج بھی جب اس نے پوچھا تو وہ نہایت سلگتے لہجے میں بولا، 1000 بار بتاؤں گا کہ مجھے تمہارے ہاتھ کا کھانا نہیں کھانا؟ پوچھنا میرا فرض تھا، اس نے سادگی سے کہا تو اس کی بات پر بستر چھوڑتے ہوئے وہ اس کے قریب آ کر بولا، تمہیں میں نے یہ حق دیا؟ وہ خاموش رہی۔ پہلے تم نے کون سے اپنے فرائض نبھائے ہیں جو اب نبھانے چلی ہو؟ اس کے طنز پر اس کے چہرے پر ایک رنگ سا آ کر گزر گیا۔ تم نے ایک باوفا شوہر کے حقوق و فرائض کا خیال نہیں رکھا تو ایک بد کردار اور ظالم شوہر، آسمان سے زمین پر گری ہوئی عقل تو آئے گی تمہیں، عزت راز نہیں آئی، بے عزتی سے تو سبق سیکھو گی۔ اس نے تمہیں تمہاری اوقات سے بڑھ کر دیا، دماغ تو خراب ہونا تھا نا۔ افسوس تو مجھے تم پر ہوتا ہے، کہیں کی نہیں رہی تم،
ساری زندگی یوں ہی گزرے گی۔ اسی جوانی پر غرور تھا نا تمہیں، کوئی دوسرا مل جائے گا۔ وہ دوسرا ملا بھی تو کیسا، جو تمہیں منہ تک نہیں لگاتا۔ اس کے الفاظ پر وہ منجمد کھڑی تھی، اس کے اندر باہر طوفان برپا تھا، صرف اسے ہی معلوم تھا۔ وہ جاننے لگی، اس نے اسے کھینچ کر دیوار کی طرف دھکیلا، پھر دونوں ہاتھ دیوار پر رکھ کر اس کے راہ مسدود کرتے ہوئے نہایت بھڑکتے ہوئے لہجے میں بولا، تمہیں جانے کو کہا میں نے؟ اسے شعلہ بار نگاہوں سے تک رہا تھا۔ پاپا! نمرا چلی آئی۔ نمرا کو دیکھ کر اس نے اپنے ہاتھ ہٹا لیے اور اس کی طرف متوجہ ہوا۔ کیا ہے؟ مجھے نیند آ رہی ہے۔ اس نے اسے گود میں اٹھایا اور بستر کی طرف لے گیا۔ اس کو بستر پر لٹا کر وہ خود بھی اس کے نزدیک لیٹ گیا۔ ان دونوں کو چھوڑ کر وہ اپنے بیڈ روم میں چلی آئی۔ وضو کر کے عشاء کی نماز پڑھنے لگی۔ اس کے حالات کی طرح اس کی دعائیں بھی بدل گئی تھیں۔ اسے اسکول میں ایڈمٹ کرنا ہے، 3.5 سال کی ہو چلی ہے۔ ایک دن جب وہ لاؤنج میں ٹی وی دیکھ رہا تھا تو وہ اس کے پاس بات کرنے آئی۔ اس کے بارے میں تمہیں سوچنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ یہ بتا کر تم یہ جتانے کی کوشش مت کرو کہ تم بہت فرض شناس ہو۔ تم کیا ہو مجھ سے بڑھ کر کوئی نہیں جانتا۔ وہ خاموشی سے پلٹ گئی۔ کچھ عرصے بعد اس نے اسے شہر کے بہترین اسکول میں ایڈمٹ کیا اور اسے خود پک اینڈ ڈراپ کرتا رہا۔ رات کو وہ دروازہ زور زور سے کھٹکھٹانے کی آواز پر بیٹھ گیا۔ اس نے رسٹ واچ اٹھا کر ٹائم دیکھا، رات کے 3:30 بج رہے تھے۔ وہ سرد سے اٹھا اور دروازے کی جانب بڑھا۔ سامنے وہ کھڑی تھی۔ اس کے سوالیہ انداز پر وہ جو شاید خوب روتی رہی تھی، اب بھی اشک بہنے لگے تھے۔ میرے ساتھ آؤ۔ وہ اس کا ہاتھ پکڑ کر اپنے بیڈ روم میں لے آئی۔ ابھی یہاں مامون آیا تھا، یہاں کھڑا تھا۔ میں نے نماز پڑھی تو نماز پڑھنے کے بعد ہی وہ مجھے یہاں نظر آیا، یہاں پر۔ وہ اسے اشارہ کر کے جگہ بتا رہی تھی۔ وہ مجھے مارنا چاہتا ہے۔ نہیں، تم بھی اس کے ساتھ کھڑے تھے، تم بھی تو یہاں کھڑے تھے، تم ابھی، میں نے دیکھا تھا یہاں۔ اس کی ذہنی کیفیت اس وقت بھی درست نہیں تھی۔ اس کو یاد آیا کہ وہ پچھلے کئی دنوں سے اس کی میڈیسن بھول رہا تھا، ہر دن لانے کی سوچتا اور پھر بھول جاتا۔ میڈیسن لے کر وہ اتنی گہری نیند سوتی کہ خود سے بے خبر رہتی۔ وہ اپنے کمرے میں آیا، ایک خواب آور ٹیبلٹ جو خود بھائی کی موت کے بعد وہ استعمال کرتا رہا تھا لے کر گیا۔ ٹیبلٹ اسے کھلا کر وہ اپنے کمرے میں آیا۔ کچھ دیر میں وہ دونوں اپنے اپنے بیڈ رومز میں بے خبر سو رہے تھے۔ وہ آفس میں اپنا کام کرنے میں مصروف تھا کہ سارا توقیر کا فون آیا۔ تم کئی دنوں سے نہیں آئے، میں روز انتظار کرتی ہوں، کہاں مصروف ہو آج کل؟ اس کی آواز میں شکوہ پنہاں تھا۔ کچھ نہیں، بس کچھ طبیعت ٹھیک نہیں تھی، آج آؤں گا تمہاری طرف۔ اس کے وعدے پر وہ شانت ہو گئی اور مسکرا کر فون بند کر دیا۔ اسے اس نہج پر لا چکا تھا کہ جہاں وہ اس کے ایک اشارے پر کچھ بھی کرنے کو تیار تھی، حتیٰ کہ وہ اپنے شوہر سے طلاق لینے پر بھی جی جان سے آمادہ ہو گئی تھی۔ جس دن اس نے اپنے شوہر سے طلاق کا مطالبہ کیا، وہ دن اس کے شوہر کی زندگی کا حسین ترین دن تھا۔ وہ خود بخود اس کی زندگی سے نکلنے والی تھی۔ وہ کانٹا جو جانے کب سے اسے چبھ رہا تھا، آخر خود بخود اس کی زندگی سے نکل گیا تھا۔ اس نے طلاق کے پیپرز پر سائن کرنے میں ایک لمحے کی تاخیر نہیں کی۔ وہ دونوں اپنی اپنی جگہ خوش تھے۔ آخر ان کی زندگی ایک موڑ پر آ کر رک گئی تھی جو جانے کب سے مختلف راہوں پر بھٹک رہی تھی۔ طلاق کے ساتھ ہی وہ 90% پارٹنرشپ سے بھی ہاتھ دھو بیٹھی۔ اس کے ہاتھ پوری جائیداد کا صرف 10% آیا تھا جو اس نے اس شخص کا ساتھ قبول کرنے کے لیے باخوشی اور دل کی تمام گہرائیوں سے قبول کیا تھا۔ اس نے خوشخبری زرگون کو بھی سنائی۔ زرگون بظاہر جتنا خوش دکھائی دینے کی ایکٹنگ کرتا رہا، حقیقتاً اس سے کہیں زیادہ خوش تھا۔ وہ سبیرہ کو نیچا دکھانے کے لیے راتوں کو دیر سے آتا۔ وہ اس پر کئی بار یہ جتا چکا تھا کہ اس کی بے راہ روی کی اصل وجہ وہی تھی۔ وہ بڑے دھڑلے سے غیر عورتوں کے ساتھ اپنے تعلقات کا بتاتا تھا تاکہ وہ اسے ذہنی ٹارچر کرے، اسے بار بار یہ احساس ہوتا رہے کہ اس کی اوقات کیا ہے۔ وہ کچن میں اپنے لیے چائے بنا رہا تھا جب وہ چلی آئی۔ ایک سرسری نگاہ اس پر ڈال کر وہ اپنے کام میں مگن ہو گیا۔ آپ سے بات کرنی ہے۔ اس کی سنجیدہ آواز پر وہ بنا پلٹے اس سے دیکھا۔ کہو۔ اس کی آواز میں ہمیشہ آگ کی سی تپش ہوتی تھی۔ آج کل وہ چونکہ باقاعدگی سے میڈیسن لے رہی تھی، اس لیے اب اس کی کیفیت پہلے کی بنسبت کچھ اور بہتر ہو گئی تھی۔ آپ شادی کر لیں، جو سزا آپ مجھے دے رہے ہیں اسے مجھ تک ہی محدود رکھیں، خود کو نہ دیں۔ وہ یکدم اس کی بات پر پلٹا اور اس پر گرجتے ہوئے بولا، تم ہوتی کون ہو میرے معاملات میں بولنے والی، مجھے مشورے دینے والی؟ کس حیثیت سے تم مجھے اجازت دے رہی ہو؟
اگر میں چاہوں تو میں 10 شادیاں کر لوں، اس کے لیے مجھے تمہاری پرمیشن کی ضرورت نہیں ہوگی۔ جب وہ طنز کے نشتر چلا کر اسے شعلہ بار نگاہوں سے دیکھتا رہا تو وہ بولی، ناجائز کے بجائے اگر آپ جائز تعلق کے ذریعے کسی کا ساتھ قبول کریں تو یہ یکدم سے اس کے بات کاٹتے ہوئے وہ حشمگین نگاہوں سے تکتے ہوئے بولا، تم ہو جس نے مجھے اس راہ پر ڈالا، تم ہو۔ اس کے قریب آ کر بولا، میں نے آپ سے نہیں کہا کہ آپ۔ اس کا جملہ ادھورا چھوڑ کر وہ کہنے لگا، تم یہ خود ثابت کر چکی ہو کہ تمہیں وہ مرد پسند نہیں جو شادی کے بعد بیوی کے ساتھ مخلص ہو۔ اگر ایک مرد پاکیزہ عورت کا تصور کر سکتا ہے تو ایک عورت بھی پاکیزہ مرد کا تصور کر سکتی ہے۔ میں کسی ایسے مرد کے ساتھ نہیں رہ سکتی تھی جو وہ مجھے چھوئے، مجھے گوارا نہ تھا۔ میں خلوص دل سے چاہتی تھی کہ وہ کسی اور سے شادی کر کے اپنی زندگی مرضی سے جیے، کیونکہ میں یہ جانتی تھی کہ میں دل و جان سے اسے شوہر تسلیم نہیں کر سکتی۔ میرے دل میں اس کے لیے ہر جذبہ ختم ہو گیا تھا۔ وہ اور میں بے حس بن کر ساری زندگی دو اجنبیوں کی طرح کیسے رہ سکتے تھے؟ وہ میرے پاس آتا، میرا ذہن اس بات کو قبول کرنے پر تیار نہ تھا۔ اگر ایسے میں نے علیحدگی چاہی تو وہ سادگی سے اپنی صفائی دے رہی تھی۔ اس کے آخری جملوں پر وہ چونکا۔ اس کے ذہن میں یکدم سے کوئی جھماکا ہوا۔ کوئی بد کردار مرد تمہیں نہ چھوئے۔ ہاں، کتنی خوش قسمت ہو کہ آج تک وہی ہوتا رہا جو تم چاہتی تھی۔ اس کے چہرے پر انگلی پھیرتے ہوئے اس نے نہایت سلگتے لہجے میں کہا۔ وہ چونک اٹھی۔ اس نے بے خیالی میں اپنی صفائی میں جو کچھ کہا تھا وہ اس کے لیے تباہی بن گیا تھا۔ کتنے ظلم کی بات ہے کہ پاک عورت کے لیے ناپاک مرد۔ وہ جھٹکے سے پلٹی، اس سے پہلے کہ کچھ دور ہوتی اس نے اسے کھینچا اور کہنے لگا، میں آج تک یہ سمجھتا رہا کہ تمہاری سزا یہ ہے کہ میں تم سے دور رہوں، پر میں کتنا غلط تھا۔ تمہاری سزا تو یہ ہے کہ میں تمہارے اتنے قریب رہوں کہ میری قربت ہر پل ہر لحظہ تمہیں اپنی توہین محسوس ہو۔ پلیز تم ایسا نہیں کرو گے۔ وہ نہایت ملتجیانہ انداز میں اسے دیکھتی ہوئی بولی، میں تمہیں خوش و مطمئن نہیں دیکھ سکتا۔ میرے بھائی اور ماں کی قاتل ہو تم۔ اتنی آسانی سے میں تمہیں جینے نہیں دوں گا، کبھی نہیں۔ اس رات اس عورت کو پتہ چلا تھا کہ جب مرد انتقام پر اترتا ہے تو وہ کمینگی کی کس سطح پر آ جاتا ہے۔ وہ عورت اس مرد کی کمینگی سے ہار گئی تھی۔ آج سنڈے تھا۔ وہ دیر سے اٹھا، لاؤنج میں آیا جہاں نمرا کھیل رہی تھی، جو ٹی وی دیکھ رہی تھی اسے دیکھ کر اٹھ گئی۔ وہ کچن میں گیا، اس نے خود اپنے لیے سینڈوچ بنایا اور 1 کپ چائے بنا کر ناشتہ کرنے لگا۔ وہ اکثر یہی ناشتہ کرتا تھا۔ وہ اس کے بیڈ روم میں آئی، اس نے کمرے کی صفائی شروع کی کہ سائڈ ٹیبل پر پڑے موبائل کی بیپ ہوئی۔ جی؟ اس نے آن کرتے ہی کہا۔ دوسری طرف سارہ توقیر حیرت سے گنگ رہ گئی۔ یہ ایک عورت کی آواز تھی اور زرگون کے موبائل سے۔ زرگون ہے؟ اپنی حالت پر قابو پاتے ہوئے یکدم سے سوال کرتے ہوئے کہا، جی ہیں، آپ کون؟ اس نے یوں ہی نام پوچھا تھا، حالانکہ وہ اسکرین پر سارہ نام دیکھ چکے تھے۔ میں سارہ ہوں، زرگون سے بات کروائیں۔ اس کا لہجہ یکدم بدل گیا۔ جی اچھا۔ زرگون کے پاس آئی۔ آپ کی کال ہے۔ موبائل اسے پکڑا کر وہ جانے لگی تھی جب کسی خیال کے تحت وہ مڑنے پر مجبور ہو گئی۔ ہاں تو مس سارہ۔ زرگون نہایت بشاش لہجے میں اسے مخاطب تھا۔ یہ عورت کون ہے؟ اس نے چھوٹتے ہی کہا۔ اچھا یہ عورت، میں بتاؤں گا، ابھی آ رہا ہوں نا تمہارے پاس۔ اس کا لہجہ کسی قسم کے ذہنی ہلچان کے دباؤ سے آزاد تھا۔ جلدی آؤ، تحکمانہ انداز سے کہہ کر وہ رابطہ منقطع کر چکی تھی۔ کون تھی یہ؟ وہ جو بہت خاموشی سے ان کی گفتگو سن رہی تھی یکدم بولی، پہلے تھی سارہ توقیر اور اب سارہ۔ اس نے بڑے عام سے لہجے میں کہا، آپ سارہ توقیر کے پاس جاتے ہیں؟ اس کے اگلے سوال میں تفکر زیادہ جھلک رہا تھا۔ ہاں۔ پھر اٹھ کر اس کے قریب آ کر اس پر ایک گہری نظر ڈالتے ہوئے کہنے لگا، بڑی حیرت ہوتی ہے مجھے کہ بھائی سارہ جیسی عورت کو تمہارے لیے ٹھکرا گیا۔ اگر اسے دیکھو گی تو تمہیں بھی شدید حیرت و تعجب ہوگا کہ آخر کیا تھا تم میں کہ بھائی نے موت کو گلے لگا لیا، سارہ توقیر کو نہیں۔ وہ خاموش رہی، پھر کچھ ساتھ بات بولی، سارہ توقیر سے آپ کیا انتقام لینے والے ہیں؟ میرے معاملات میں اگر تم نہ سوچو اور نہ ہی بولو تو بہتر رہے گا، اس نے چٹان لہجے میں بولا۔ تیار ہو کر وہ سارہ سے ملنے چلا گیا۔ وہ اس کے بیڈ روم میں چلا آیا۔ یہ خوبصورت کشادہ بنگلہ تھا جو اسے باپ کی طرف سے ملا تھا۔ وہ اکثر اس سے ملاقاتیں یہیں کرتی تھی۔ دبیز قالین پر قدم رکھتا وہ بڑے بشاش انداز میں اس کی جانب آیا۔ وہ بیڈ پر دراز اسے خون اشام نگاہوں سے گھور رہی تھی۔
دیوار پر اس کا حسین پورٹریٹ آویزاں تھا۔ اس کی ہنستی مسکراتی تصویر کافی متاثر کن تھی۔ گلاس ونڈو سے باہر لان کی چمکتی دمکتی روشنیاں نظر آ رہی تھی۔ بیٹھو، صوفے کی طرف اشارہ کرتی وہ بولی تو وہ اس کے لہجے کی سنجیدگی پر بنا دھیان دیے نہایت بشاش انداز میں بیٹھ گیا۔ وہ عورت کون تھی؟ اس کا سوال اسے بالکل پزل نہ کر سکا۔ اس کے چہرے پر بلا کا اطمینان دکھائی دے رہا تھا۔ وہی جو تمہارے گھر پر تھی، اس نے نہایت پتھریلے انداز میں کہا۔ ہاں، بیوی ہے میری، اس نے بڑے عام اور پرسکون انداز میں جواب دیا، جبکہ وہ ساکت سی ہو گئی۔ اس کے اعصاب بالکل سن ہو گئے۔ تمہاری بیوی؟ کچھ پل بعد وہ نہایت مردہ آواز میں بولی۔ ہاں، میری بیوی۔ اس کے جواب پر اس کا دماغ سلگنے لگا۔ تم نے کہا تھا کہ تمہاری شادی نہیں ہوئی۔ ہاں، تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے، تم بھی تو شادی شدہ تھیں۔ اس کا لہجہ اب بھی پرسکون تھا، یوں لگ رہا تھا کہ وہ اس کا تمسخر اڑا رہا ہو۔ کیا تم نے میرے ساتھ افیئر چلایا؟ وہ شوق کی کیفیت میں بول رہی تھی۔ ہاں۔ کیوں؟ وہ بکھرے انداز میں چلائی۔ اس کی بہت سی وجوہات ہیں۔ نمبر 1، میں چاہتا تھا کہ تمہیں طلاق ہو اور پراپرٹی میں تمہیں صرف 10% ملے، تمہیں تمہاری ساری جائیداد سے 10%۔ نمبر 2، میرے ساتھ افیئر کی حبر سے تمہارا کردار نہایت خراب ہو جائے۔ اب کیا رہا تمہارے پاس؟ عزت، دولت، شہرت، سب ایک ایک کر کے رخصت۔ اٹھ کر اس کے نزدیک آ کر کھڑا ہو گیا۔ زندگی میں سب کچھ ہار جانا کتنا دکھ دیتا ہے، کتنا تکلیف دیتا ہے، احساس ہوا تمہیں؟ اس کی رنگت خطرناک حد تک سفید پڑ چکی تھی۔ وہ پھٹی آنکھوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ کیا برا کیا تھا میں نے تمہارے ساتھ؟ اس کے لبوں سے ٹوٹے پھوٹے انداز میں الفاظ برآمد ہوئے۔ اس کا اندازہ خود تمہیں کبھی نہ ہو سکے گا کہ تم نے کتنا برا کیا میرے ساتھ۔ اس کا لہجہ نہایت سفاکی اور تلخی لیے ہوا تھا۔ بتاؤ، کیا برا کیا میں نے تمہارے ساتھ؟ نہایت ایمانداری سے میں نے تم سے شادی کرنا چاہی، میں نے تم سے عشق کیا، اس کی سزا دی تم نے مجھے۔ وہ چلائی، پھر رونے لگی۔ میں تم سے شادی کروں گا؟ کبھی اپنے کردار کا تجزیہ کیا ہے تم نے؟ میں ایک بچی کا باپ ہوں، میری بیوی میرے گھر پر موجود ہے، پھر میں تم جیسے گھٹیا عورت سے شادی کروں گا؟ وہ اسے ذہنی اذیت دیتا ہوا بولا۔ وہ یکدم چلائی۔ تم جھوٹ بول رہے ہو، تم ایسا نہیں کر سکتے، تم کسی اور۔ اس کی بات پر وہ شدید حیران ہوتی بولی۔ کون سی عورت؟ مامون کی بیوی۔ یاد آئی تمہیں؟ تمہیں کیوں اب یاد آئے گی کہ تم تو انسانوں سے کھیلتی رہتی ہو، یہ تمہارا مشغلہ ہے نا؟ تم کون ہو؟ اس کی ذہنی کیفیت عجیب سے ہونے لگی۔ میں مامون کا بھائی ہوں۔ میرے بھائی کی زندگی کو تیلی دکھا کر تم کتنی عیش سے جیتی رہی تھی۔ تم کیا سمجھی تھی کہ انصاف نہیں ہوگا؟ کبھی نہیں ہوگا۔ تمہاری وجہ سے میرے بھائی کو کینسر ہوا، وہ برباد ہوا، جوانی میں چلا گیا اس دنیا سے تمہاری وجہ سے۔ کیسے معاف کرتا تمہیں؟ کہیں کی نہیں رہی تم۔ اب تم تنہائی میں بیٹھی دیواروں سے بولتی رہو اور اسی طرح گھلتی رہو جس طرح میرا بھائی گٹ گٹ کر مر گیا۔ میں تم سے محبت کرتی ہوں زرگون، سچی محبت۔ وہ رو رہی تھی۔ تو اب اس کھوئی ہوئی محبت کا سوگ مناؤ۔ تمہاری محبت بھی تمہاری طرح کھری نہیں۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ وہ اس کے گھر سے چلا آیا۔ وہ حقیقتاً اس سے محبت کرنے لگی تھی۔ اسے نہیں پتا تھا کہ مکافات عمل اس زور سے اس کے منہ پر تھپڑ لگائے گا کہ اس کا وجود اپنا توازن برقرار نہیں رکھ پائے گا۔ دن بدن اس کی صحت گرنے لگی، اسے چکر آنے لگے۔ اپنی کیفیت کو وہ اب سمجھ رہی تھی۔ وہ بہت پریشان تھی۔ جب طبیعت حد سے زیادہ خراب رہنے لگی تو اس نے اس سے بات کرنے کا تہیہ کر لیا۔ مجھے ڈاکٹر کے پاس جانا ہے۔ کیوں؟ آرام دہ کرسی پر دراز و کاٹ کھانے والے لہجے میں بولا۔ میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، اس نے تحمل سے جواب دیا۔ کوئی پین کلر لے لو، مر نہیں جاؤ گی۔ اس کے کورے جواب پر وہ بڑے صبر آمیز انداز میں کہنے لگی، مجھے لگتا ہے کہ یہ پریگننسی۔ وہ کچھ لمحے خاموش سا اسے دیکھتا رہا، پھر اٹھ کر اس کے پاس آ کر بولا، ہزاروں عورتیں ہوتی ہیں جو غریبی کے باعث ہسپتال نہیں جا سکتی، ان کے بچے نہ صرف پیدا ہو جاتے ہیں بلکہ صحت مند بھی ہوتے ہیں۔ اچھی خاصی ہو، کچھ نہیں ہوگا تمہیں۔ وہ وہیں گمسم کھڑی رہ گئی۔ دن بدن اس کی حالت خراب تر ہوتی جا رہی تھی۔ رات کو وہ اپنے بستر پر لیٹا سو رہا تھا جب وہ اس کے کمرے میں چلی آئی۔ وہ اوندا لیٹا تھا۔ اس نے کئی بار آوازیں دیں لیکن وہ نہیں جاگا۔ پھر اس نے اس کا کندھا ہلایا۔ کچھ ہی پل میں اس نے آنکھیں کھولیں اور سیدھا ہو کر اسے دیکھتے ہوئے بولا، کیا ہے؟ مجھے درد ہو رہا ہے۔
تو میں کیا کروں؟ میں ڈاکٹر ہوں۔ اٹھ بیٹھا۔ ہسپتال جانا ہے؟ آدھی رات کو ہسپتال جانا ہے؟ دماغ خراب ہے تمہارا؟ وہ ترشی سے بولا، پلیز مجھے درد ہو رہا ہے، اسپتال جانا بھی ضروری ہے۔ اس کے بعد پر وہ کچھ سمجھ کر شرٹ پہننے لگا اور رقم وغیرہ چیک کی۔ چابی لے کر اسے ساتھ آنے کو کہا۔ درد کی شدت اس کے چہرے سے عیاں تھی۔ کس ڈاکٹر کے پاس جانا ہے؟ گاڑی میں بیٹھتے ہی اس نے سوال کیا۔ ڈاکٹر کوثر، اس نے کہا تو اس نے گاڑی سڑک پر ڈال دی۔ آپ اپنی بیوی کا خیال نہیں رکھتے، اس کی صحت دیکھی آپ نے؟ آپ جانتے ہیں کہ وہ زندگی موت کی کشمکش میں ہے۔ آپ کو پریگنینسی میں اس کی ڈائٹ، اس کے منتھلی چیک اپ کا خیال رکھنا چاہیے تھا۔ اگر اب اسے کچھ ہو جائے تو آپ ہمیں اس کی موت کا ذمہ دار سمجھیں گے، حالانکہ اس کے ذمہ دار آپ خود ہوں گے۔ بچے پیدا کرنا چاہتے ہیں، خیال رکھنا نہیں چاہتے۔ ڈاکٹر بڑی برہم تھی۔ اس پر گرجتے برستے وہ ایک بار پھر لیبر روم میں چلی گئی، جبکہ وہ باہر ٹہل رہا تھا۔ اسے ذہنی کوفت ہونے لگی، اس قدر ٹائم ضائع ہو گیا اس نے سوچا بھی نہیں تھا۔ رات کو اسے ہسپتال میں ایڈمٹ کروا کر وہ نمرا کو اس کی نانی کے پاس چھوڑ آیا تھا۔ انہوں نے ساتھ آنے کو کہا تو اس نے منع کر دیا تھا کہ فی الحال وہ نمرا کا خیال رکھیں۔ کچھ دیر بعد ڈاکٹر لیبر روم سے نکلی اور اس کی طرف آ کر نہایت اسپاٹ اور خشک لہجے میں بولی، مبارک ہو، آپ کا بیٹا ہوا ہے، اور چلی گئی۔ وہ ایک گہری سانس لے کر بینچ پر بیٹھ گیا۔ ایک دن وہاں رہ کر وہ لوگ گھر چلے آئے۔ ماں چونکہ اولاد کے معاملے میں بڑی حساس، بڑی نرم دل ہوتی ہے، اس لیے وہ بھی بیٹی کی خاطر کچھ دنوں کے لیے رہنے چلی آئیں۔ کچھ دن گزار کر چلی گئی، جبکہ وہ تو یہ بھول گیا تھا کہ کس مرحلے سے گزری ہے۔ اسے آرام کی ضرورت ہے، وہ خود کام کرنے لگی۔ اس نے اس کے لیے کوئی نوکرانی نہیں رکھی۔ وہ اکیلی بچے کو سنبھال رہی تھی اور گھر کو بھی۔ سنی ابھی 2.5 مہینے کا تھا۔ ان کے بیچ سخت تلخ کلامی ہوئی۔ وہ کچھ نہیں کر سکتی تھی، اس لیے اس تلخ کلامی کا کوئی نتیجہ برآمد نہ ہوا اور وہ ایک بار پھر پریگننٹ ہو گئی۔ اس میں انسانیت نام کی کوئی چیز نہیں تھی، وہ یہ جان گئی تھی۔ نمرا اپنے چھوٹے بھائی سے بہت محبت کرتی تھی، ہر وقت اس کے پاس بیٹھی رہتی۔ وہ بچوں کے لیے سرما کے ریڈی میڈ سوٹ لے آیا تھا۔ دیکھتے ہی اسے اندازہ ہو گیا کہ ان کے ناپ کے نہیں تھے، پھر اس نے چیک کر لیے، وہ بڑے سائز کے تھے۔ یہ کپڑے ان کے ناپ کے نہیں ہیں، انہیں واپس کر دو۔ وہ جو سویٹر اتار رہا تھا اس کے بعد پر بگڑ کر بولا، جیسے بھی ہے رکھ لو، لیکن یہ اگلے 2-3 سالوں تک پہننے کے قابل نہیں۔ میں بار بار بازار کے چکر نہیں لگا سکتا۔ کل میرے ساتھ چلی جانا، جس طرح کے بھی لینے ہوں گے لے لینا۔ اس نے بڑے بیزار انداز میں کہا۔ اگلے دن وہ بچوں سمیت انہیں بازار لے گیا اور پسند کے کپڑے خرید کے دیے۔ وہ کچن میں آٹا گوندھ رہی تھی، جبکہ نمرا اسے نوڈلز بنانے کو کہہ رہی تھی۔ میں بناتی ہوں، تم تھوڑا صبر کرو۔ اس کی بات کا اس پر کوئی اثر نہیں ہو رہا تھا، یہاں تک کہ اس نے آٹا گوندھ لیا اور گوشت کوکر میں ڈال کر چولہے پر چڑھا دیا۔ اس کی ضد جاری رہی تو تنگ آ کر اس نے اس کے منہ پر ایک تھپڑ مار دیا۔ وہ چلانے لگی، اس کی آواز پر وہ کچن میں دوڑا چلا آیا۔ کیا ہوا؟ وہ سمجھا کہ شاید وہ گر کر زخمی ہو چکی ہے۔ امی نے مارا ہے مجھے۔ اس کے سرخ گال کو دیکھ کر وہ یکدم اس کی طرف آیا۔ کیوں مارا تم نے اسے؟ یہ ضد کر رہی تھی۔ اچھا، یہ ضد کرے گی تو تم اسے مارو گی؟ اپنی ضد بھول گئی تم؟ وہ ایک زوردار تھپڑ اس کے منہ پر مار کر بولا، آئندہ اس سے ہاتھ نہ لگانا، ورنہ تمہارے یہ دونوں ہاتھ توڑ دوں گا۔ وہ نمرا کو لے کر چلا گیا، جبکہ وہ منہ پر ہاتھ رکھے اس کی تلخ باتوں کو سوچنے لگی۔ وہ سارا زمان جو بزنس پارٹیز کی جان ہوا کرتی تھی، گمنامی میں چلی گئی۔ اب کہاں کا بزنس اور کہاں کی پارٹی اور عیاشیاں۔ وہ مرد اسے آسمان سے زمین پر پٹک گیا تھا، لیکن وہ عورت ہر چیز سے زیادہ اس مرد کی محبت کھو جانے پر روتی رہی۔ وہ سب کچھ ہار گئی تھی۔ اسے اس بات کا اتنا غم، اتنا دکھ نہیں تھا جتنا اس مرد کے دھوکہ دینے اور اسے اپنی محبت اور عشق میں مبتلا کر کے چھوڑ کر چلے جانے پر تھا۔ اس کی یادوں سے پیچھا نہیں چھڑا سکتی تھی، حالانکہ اس نے اس کے ساتھ بہت برا کیا تھا، بہت دھوکہ کیا۔ اگر وہ ایک بار پھر اس کے پاس آئے اور اسے محبت دے تو وہ ہر بات، ہر جھوٹ، ہر دھوکے کو بھلا کر اسے اپنانے میں ایک لمحے کی تاخیر نہ کرے۔ لیکن کاش کہ وہ ایسا کرے، اور اگر وہ ایسا کرے گا تو سارا زمان دنیا کی خوش قسمت ترین عورت ہوگی۔ وہ ہر پل سوچتی تھی، ہر پل، ہر آہٹ پر اسے گمان ہونے لگتا کہ شاید اسے اس پر رحم آ جائے اور وہ اسے معاف کر کے ایک بار پھر اس کی سچی محبت کا جواب سچی محبت کے اظہار سے دے۔ لیکن ایسا ہونا ناممکن تھا۔ وہ جانتی تھی کہ سارا کبھی اتنی خوش قسمت عورت نہیں کہلا سکتی، کبھی نہیں۔ وہ دنیا کی بدقسمت ترین عورت تھی جو محبت جیسے انمول جذبے کو پا کر اس سے تہی دامن ہو چلی تھی۔
سنی تقریباً 1 سال کا ہونے والا تھا کہ ایک بار پھر وہ ایک خوبصورت بیٹی کی ماں بنی، لیکن اب کی بار بچہ آپریشن سے ہی ہوا تھا اور تقریباً 1 ڈیڑھ ہفتہ وہ ہاسپٹل میں ایڈمٹ رہی۔ وجہ اس کا حد سے زیادہ ہائی بلڈ پریشر تھا جو کہ کنٹرول میں نہیں ہو رہا تھا۔ دوسرا، نکاحت اتنی زیادہ تھی کہ کنٹرول اس کی حالت سنبھل ہی نہیں رہی تھی۔ دوسرے بیٹی کی پیدائش پر وہ بہت خوش تھا، لیکن کسی اور کی اولاد پر ہونے والی زیادتی سے اتنا ہی غافل اور لا تعلق۔ وہ امی کے گھر نہیں جاتی تھی، وجہ اس کا بھائی تھا جس نے اسے گھر آنے سے واضح طور پر سختی سے منع کیا تھا۔ امی کبھی کبھار آ جاتی تھی سنی سے ملنے۔ آپریشن ہونے کے بعد بھی اس نے اس کے لیے کوئی نگرانی نہیں رکھی تھی اور نہ ہی اس نے کچھ کہا۔ اسے معلوم تھا کہ وہ سزا جھیل رہی ہے، اس لیے وہ خاموش تھی۔ رات سنی کو ٹمپریچر ہو گیا، اس نے میڈیسن دی لیکن کوئی فرق نہیں پڑا۔ وہ روتا رہا۔ جب وہ چپ نہ ہوا تو وہ اسے اس کے پاس لے آئی، اسے جگا کر کہنے لگی، اسے بہت ٹمپریچر ہے اور یہ بالکل چپ نہیں ہو رہا۔ اس نے بیٹھ کر ایک نظر اس پر ڈالی اور پھر سنی کو اپنی گود میں لیا۔ سیرپ دیا تھا تم نے اسے؟ وہ جو سنی پر نظریں جمائے بیٹھے ہوا تھا سر اٹھا کر اسے دیکھتے ہوئے کہنے لگا، جو ہنوز کھڑی تھی۔ ہاں دے چکی ہوں، اس نے پریشان کن آواز میں کہا۔ جاؤ دوسرا سیرپ لے آؤ، اس نے دوسرا سیرپ کا نام بتا کر کہا۔ وہ لے آئی تو اس نے وہ پلایا۔ کچھ دیر بعد وہ اس کی گود میں چپ چاپ سو گیا۔ اس نے اس کا بخار چیک کیا جو کہ اب کم ہونے لگا تھا۔ فی الحال اسے میرے پاس سونے دو، پھر میں لے آؤں گا، اب تم جاؤ۔ وہ اپنے کمرے میں آئی۔ کافی دیر بعد وہ اسے اس کے پاس لے آیا۔ گہری نیند میں تھی، اس کی آواز پر جلد نہ اٹھ سکی۔ اس نے اس کا کندھا ہلا کر جگایا۔ کہاں لٹاؤں اسے؟ وہ چونک کر اٹھی اور اپنے قریب اس کے لیے جگہ بناتی کہنے لگی، لٹا دو یہاں۔ اس نے اسے اس کے قریب لٹا دیا اور واپس اپنے بیڈ روم میں آ کر گہری نیند سو گیا۔ نمرہ ابھی تک اس کے پاس سوتی تھی جبکہ سنی اور حذیفہ ماں کے ساتھ ہی سوتے تھے۔ اگلے دن جب ٹمپریچر اسی طرح بڑھتا رہا تو وہ اسے ڈاکٹر کے پاس لے گیا۔ میڈیسن کے مسلسل استعمال سے اس کا بخار ٹوٹ گیا اور وہ ٹھیک ہو گیا۔ نمرہ اسکول جاتی تھی، اس کے لیے صبح سویرے اٹھنا، ناشتہ بنانا اور پھر اسکول سے واپسی پر اس کی نیند اور ہوم ورک کا خیال رکھنا، یہ سب اسی کی ذمہ داری تھی۔ وہ دن بدن سوکھ کر کانٹا ہوتی جا رہی تھی۔ امی اسے دیکھتی تو بچوں کو سنبھالنا بہت مشکل کام ہے، تھوڑی سی تھکن ہو جاتی ہے اور کوئی بات نہیں کہہ کر وہ بات گول کر جاتی۔ اس مرد کو باتوں میں کمال حاصل تھا۔ جس انداز سے وہ مقابل کے سامنے گھما پھرا کر بات کرتا تھا، اس سے مقابل اس کا حامی ہو جاتا تھا۔ نوکرانی رکھنے کے سوال پر اس نے جواباً کہا تھا، میں تو کئی بار اسے کہہ چکا ہوں، پر یہ کہتی ہے کہ مجھے نوکرانی سے بچوں کو دیکھ بھال اور گھر کا کام نہیں کروانا۔ آپ پوچھیں اس سے، آپ کے سامنے بیٹھی ہے۔ اس نے جس انداز سے یہ کہتے ہوئے اس کی آنکھوں میں براہ راست دیکھا تھا، اس سے وہ بہت کچھ سمجھ گئی تھی، اس لیے اس نے بھی جواباً یہی کہا کہ وہ جو کچھ کہہ چکا تھا۔ وہ اسے ڈانٹنے لگی تھیں، وہ خاموش رہی۔ حذیفہ تقریباً 3 ماہ کا ہو گیا تھا کہ ایک دن اس نے اس سے پوچھا تھا، ڈاکٹر نے کتنے عرصے کا کہا ہے؟ سبیرہ کا دل دھڑک اٹھا۔ کم سے کم 1 سال۔ حالانکہ ڈاکٹر نے اسے کہا تھا کہ وہ کم سے کم 3-4 سال تک کوئی بچہ پیدا نہ کرے، اس کی جان بھی جا سکتی ہے۔ خوف کے باعث وہ 1 سال ہی کہہ سکی کیونکہ وہ چاہتی تھی کہ فی الحال وہ 1 سال تک کا کہہ کر اپنی جان چھڑا سکتی ہے۔ اس کے بعد پر بے ساختہ آنکھوں پر سے بازو ہٹا کر وہ کچھ پل اسے بے یقینی سے دیکھتا رہا، پھر بولا، اگر جھوٹ ہوا تو زندہ چھوڑوں گا نہیں تمہیں۔ وہ خاموش رہی۔ اگر وہ 3-4 سال کا کہہ دیتی تو یقیناً وہ اسے اب تک مار چکا ہوتا۔ بچوں کی پیدائش کے بعد رات کو ڈرنے والی کیفیت اب تقریباً ختم ہو چکی تھی۔ وہ بچوں میں اتنی مصروف ہو گئی تھی کہ پھر رات کو 2 بچوں کا ساتھ اسے خوف سے تنہائی سے دور رکھتا تھا۔ وہ سارا توقیر جو ناک پر مکھی بیٹھنے تک نہیں دیتی تھی، اب ایک فرم میں معمولی جاب کرتی تھی۔ تنزلی اسے کہتے ہیں۔ اس کے والدین حیات نہیں تھے، شوہر کے گھر سے بھی گئی۔ زندگی بسر کرنے کو، جینے اور پیٹ بھرنے کو کچھ نہ کچھ تو کرنا تھا۔ ہر ایک اس کی داستان چٹخارے دار انداز سے بیان کرتا رہتا۔ گزرتے وقت کے ساتھ اس میں کمی آتی گئی، حتیٰ کہ لوگ یہ تک بھولنے لگے کہ وہ کبھی فرم کی مالک رہ چکی تھی، وہ کبھی اپر کلاس سے تعلق رکھتی تھی۔ اس نے اپنی گاڑی 7 والی مارکیٹ سے نکالی تو بے ساختہ اس کی نظریں ایک خوبصورت اور بلند عمارت سے نکلتی سارہ پر پڑیں۔
وہ بھی اسے دیکھ چکی تھی. اسے یقین تھا کہ اس کی جانب نہیں آئے گا، لیکن اسے شدید حیرت ہوئی کہ اس کی جانب چلی آئی. اسے اپنے قریب آتے دیکھ کر وہ نہایت استہزائیہ انداز میں ہنستا ہوا بولا، ہیلو، کیسی ہو؟ کیسی جا رہی ہے تمہاری نئی جاب؟ اس کے تمسکرانہ انداز پر بجائے تلخ ہونے کے وہ کہنے لگی، تم کچھ بھی کہہ سکتے ہو کیونکہ تمہیں فتح حاصل ہوئی ہے، لیکن تمہیں ایک بات بتا دو زرگون کہ تم جیت کر بھی ہار گئے ہو، جبکہ میں ہار کر بھی جیت گئی ہوں. جو محبت میں نے تم سے کی ہے اس کے فراق میں بھی بڑا مزہ ہے. تمہارے ساتھ بتایا ایک ایک پل میٹھی سی کسک ہر وقت دل میں جلائے رکھتا ہے. تمہاری محبت نے تمہیں بگاڑ دیا زرگون، جبکہ میری محبت نے مجھے سدھار دیا. تمہاری محبت نے تمہیں برا بنا دیا، جبکہ میری محبت نے مجھے انسان بنا دیا، ایک ایسا انسان جو راہ سے بھٹک گیا تھا. میری مات میری نہیں ہے، تمہاری ہے. تم اپنے مقصد میں کامیاب نہیں ہو سکے. تم نے مجھ سے انتقام نہیں لیا، بلکہ میرے اوپر اتنا بڑا احسان کیا ہے کہ میں ساری زندگی تمہارے اس احسان کی شکر گزار رہوں گی. تمہارے بھائی کے ساتھ میں نے غلط کیا، اس کی سزا مجھے ملی. میری بدنامی ہوئی، یہ میری سزا ہے. لیکن تمہاری محبت نے اس سزا کو میرے لیے جزا میں بدل دیا. میں تمہیں کبھی نہیں بھولوں گی زرگون، کبھی نہیں بھولوں گی، کیونکہ تم واحد مرد ہو، تم واحد انسان ہو جس نے مجھے مکافات عمل سے تعارف کروایا، مجھے بروقت روز محشر یاد دلایا. تم میرے محسن ہو زرگون، میں تمہاری احسان مند. میں نے کل بھی تم سے محبت کی تھی اور آج بھی کرتی ہوں، کیونکہ اگر کوئی کسی کو اچھائی کی راہ پر گامزن کر دے تو اس سے محبت کرنا پڑتی ہے اور کی جاتی ہے. اس کی باتیں زرگون کو گمسم کر گئی تھیں. وہ اسے گمسم چھوڑ کر چلی گئی. دم بخود کھڑے زرگون نے اس پل سارا کے وجود کے گرد بڑی سی چادر پر غور نہیں کیا تھا. وہ تو اس کے الفاظ پر غور کرتا رہ گیا. وہ گر گیا تو سارا غصہ خود پر اور اس عورت پر نکالا جو سارا زمان کے ساتھ اس گیم میں شامل رہی تھی. سارا پر آنے والا غصہ اس نے اسی پر نکالا. وہ جو چاہتا تھا ویسا کیوں نہیں ہوا؟ سارا توقیر کو اس کے سامنے رونا چاہیے تھا، گڑ گڑانا چاہیے تھا، لیکن وہ پرسکون تھی. اس کے چہرے پر اس پل اسے بے تحاشا سکون دکھائی دیا. کیا حقیقتاً اس نے اس سے انتقام نہیں لیا، بلکہ اسے نیکی کا درس دیا؟ یکدم سے ایک الاؤ اس کے تن بدن میں لپک اٹھا، جس کا نشانہ وہ عورت بنی. 1 سال کیا 3 مہینے بھی نہیں ہوئے تھے کہ ایک بار پھر وہ عورت پریگننٹ ہو گئی. اب کی بار نہ وہ چیخی نہ چلائی، بلکہ خاموش ہی رہی. وہ دن بدن خاموش ہوتی جا رہی تھی. امی اسے ہی کوستی رہتی کہ وہ اپنی جان کے پیچھے پڑ گئی ہے. انہوں نے اسے چھٹکارا پانے کی تلقین کی تھی، جس پر اس نے نہایت چٹانی لہجے میں انکار کیا تھا. جتنے گناہ کر چکی ہوں وہ کافی ہیں اب، اور نہیں. اس کی بات پر امی خاموش ہو گئیں. سارا کا سارا غصہ اسی پر نکالتا تھا. اس نے اس پر اور زیادہ سختی کرنا شروع کر دی تھی. اب وہ کھانا گھر پر کھانے لگا تھا اور ذرا ذرا میخ نکال کر سارے برتن توڑ دیتا اور پھر اسے بار بار پکارنے کی زحمت دیکھ کر اس کی تکلیف سے ہز اٹھاتا. وہ ظلم کی انتہا کرنا چاہتا تھا. وہ اس عورت کو خوب گڑ گڑاتا رولانا چاہتا تھا. اگر اس نے اپنے جذبات و احساسات کی قربانی دی تھی تو اس لیے نہیں کہ وہ اسے اس گھر کی رانی بنانا چاہتا تھا. وہ اسے اس گھر کی نوکرانی اور اس کو اپنے کیے کی سزا جھیلنے کے لیے یہاں لایا تھا. بچے اسے تنگ کرتے پر وہ کچھ نہ کہتی تھی. وہ چاہتا تھا کہ وہ روئے، چلائے، اسے کہے کہ اس نے اس کے ساتھ یہ کیوں کیا، اس کی زندگی کیوں عذاب بنا دی، پر اس کے منہ پر چپ کا تالا دیکھ کر وہ مزید بھڑک اٹھتا. کیا وہ آج تک جھک مارتا رہا تھا؟ وہ سوچتا رہتا اور کرتا رہتا. جوں دن قریب آ رہے تھے اس کی حالت بگڑتی جا رہی تھی. ڈلیوری میں ابھی 1 مہینہ تھا جب اس کی حالت خراب تر ہو گئی تھی. اس کا سارا جسم سوج گیا تھا. جب امی نے اسے دیکھا تو انہوں نے زرگون سے اسے ڈاکٹر کے پاس لے جانے کو کہا. وہ اسے لے گیا. ڈاکٹر نے اس کی سیریس حالت کے پیش نظر اسے ایڈمٹ کر دیا. اس کا BP خطرناک حد تک ہائی تھا. کچھ دن وہ وہاں رہی، پھر زرگون نے اسے ڈسچارج کروایا، یہ کہہ کر کہ گھر میں زیادہ بہتر رہے گی. وہ بچوں کو سنبھال نہ پا رہا تھا. سب سے زیادہ مشکل اسے حذیفہ کو سنبھالنے میں ہو رہی تھی. ایک بار پھر وہی صورتحال تھی. اسے پھر سے ہسپتال لے جانا پڑا. اب کی بار کوئی بھی پرائیویٹ ڈاکٹر اسے لینے کو تیار نہ تھا. اتنی سیریس کنڈیشن ہے، سوری. بالآخر اسے CMH میں ایڈمٹ کر دیا گیا، جہاں وہ تقریباً مہینہ بھر رہی. اس عرصے میں اس کے لیے بچوں کو سنبھالنا بہت مشکل تھا. اس نے آفس سے چھٹی لی تھی. بچوں کے لیے اس نے ایک آیا رکھی جو شام تک ہوتی تھی. وہ گن چکر بن گیا تھا. کبھی اسے ہسپتال جانا پڑتا اور کبھی گھر. اس دوران حذیفہ کئی بار بیمار ہو چکا تھا. سنی الگ ماں کو یاد کر کے روتا رہتا. حذیفہ الگ پریشان رہتا تھا. البتہ نمرہ بہتر تھی. ڈلیوری کا دن آن پہنچا تو آپریشن ہوا.
بیٹی پیدا ہوئی جو بہت کمزور تھی۔ وجہ ہائی بلڈ پریشر ہی تھا۔ وہ الگ ہائی بلڈ پریشر کے ہاتھوں زندگی اور موت سے لڑ رہی تھی۔ ڈاکٹرز کا ایک ہی جملہ تھا، مریضہ کی حالت بہت سیریس ہے، آپ سب اب دعا کریں۔ امی بے تحاشا رو رہی تھی۔ ذیشان پہلے ہی رو رو کر دل کا غبار نکال چکا تھا۔ زرگون نے بڑی مشکلوں سے اسے بچوں کے پاس جانے پر راضی کیا تھا۔ ذیشان پہلی مرتبہ اس سے ملنے آیا تھا اور کیا کچھ ہوا تھا وہ آج یکسر بھول گیا تھا۔ وہ اضطراری انداز میں کوریڈور میں ٹہل رہا تھا کہ موبائل کی بیپ بجی۔ زرگون، حذیفہ کو بہت تیز بخار ہے، میں میڈیسن دے چکا ہوں پر وہ بہت رو رہا ہے، کسی طور چپ نہیں ہو رہا، تم فوراً آ جاؤ۔ اس کی بات پر وہ گھبرا اٹھا تھا، لیکن یہاں اس نے پرسوچ آواز میں جیسے اسے کچھ یاد دلایا، میں آ جاؤں گا، ادھر یہ تمہارے پاس سنبھل نہیں رہا، پلیز تم آ جاؤ۔ وہ فوراً روانہ ہوا لیکن نہایت شش و پنج میں مبتلا تھا۔ یہ کیا ہو رہا تھا آج؟ جب گھر آیا تو واقعی اسے بہت تیز بخار تھا۔ ذیشان ہسپتال چلا گیا تھا جبکہ وہ حذیفہ کو بہلانے لگا۔ حذیفہ کو آج صبح سے ہلکا ہلکا ٹمپریچر تھا۔ اسے ڈاکٹر کے پاس لے گیا تو اس نے کچھ میڈیسن لکھ کر دی تھی۔ وہ مسلسل روتا اور ضد کرتا رہتا۔ بیماری نے اس میں جھنجھلاہٹ سی پیدا کر دی تھی۔ اس کی رونے کی آواز پر نمرا بھی جاگ گئی تھی اور پریشان سے انہیں دیکھ رہی تھی۔ تم کیوں آئی ہو؟ سو جاؤ جا کر۔ اس نے جب نمرا کو لانچ میں آتے اور پریشان ہوتے دیکھا تو کہنے لگا، پاپا یہ کیوں رو رہا ہے؟ اس کی آواز روندی سی تھی۔ کچھ نہیں بیٹا، ایسے ہی، تم سو جاؤ، صبح اسکول جانا ہے۔ اس نے اس کا ہاتھ پکڑا اور اسے بیڈ روم میں آ کر سلانے لگا۔ اس کے سوتے ہی وہ حذیفہ کو گود میں لیے جو کہ گہری نیند میں تھا اپنے بیڈ روم میں آیا۔ اس کو بیڈ پر لٹا کر وہ اس کے قریب لیٹ کر کچھ پل کو آنکھیں بند کیے سوچتا رہا۔ موبائل کی بیپ بجی تو سرعت سے اٹھا۔ تھوڑا سے جھکتے ہوئے اس نے سائڈ ٹیبل پر سے موبائل اٹھا کر آن کیا۔ زرگون، اب کیسا ہے حذیفہ؟ اس کی پرتشویش آواز ابری تو اس نے کہا، اب سو رہا ہے لیکن بخار بدستور ہے۔ سبیرہ کیسی ہے؟ یہ جملہ خود اسے بہت عجیب لگا تھا۔ شی از سیریس، مجھے نہیں لگتا کہ وہ بچے گی۔ وہ رونے لگا تھا۔ اس کی حالت بالکل اچھی نہیں ہے، ابھی ڈاکٹر بہت نا امیدی ظاہر کر رہا تھا۔ زرگون، کیا وہ مر جائے گی؟ وہ بہت دل برداشتہ دکھائی دے رہا تھا۔ کچھ نہیں ہوگا، تم ٹینس مت ہو۔ وہ کچھ دیر بعد موبائل آف کر گیا تھا۔ کچھ ہی دیر میں حذیفہ نے ایک بار پھر رونا شروع کر دیا تھا۔ وہ پھر سے جاگ گیا تھا۔ ٹمپریچر کچھ اور بڑھا تو اس نے اس کے ماتھے پر ٹھنڈے پانی کی پٹیاں رکھیں۔ ایک کے بعد دیگرے وہ پٹی رکھتا جاتا۔ ایک بار پھر وہ سو گیا۔ اس کے سوتے ہی وہ اٹھ کر باتھ روم میں چلا گیا۔ وضو کر کے وہ واپس کمرے میں آیا۔ جائے نماز بچھا کر وہ نفل پڑھنے لگا۔ وہ جو صرف جمعہ اور عیدین پڑھتا تھا، آج رات کو نفل پڑھنے لگا۔ نفل پڑھ کر وہ سجدے میں گر کر دل کھول کر رونے لگا۔ اے میرے رب، میں مان رہا ہوں اپنی غلطی، میں نے کیے گناہ آج اعتراف کر رہا ہوں۔ آج اسے ایک رات میں تو نے مجھ پر آشکار کر دیا ہے کہ کیا کرتا رہا ہوں میں نے غلط کیا، میں نے 2 عورتوں کی زندگی تباہ کی، میں نے بے شک غلط کیا۔ سزا و جزا تو دینے والا ہے۔ میں جو فرعون بننے چلا تھا یہ بھول گیا تھا کہ اختیار تو ہے ہی نہیں میرے پاس، میں کیا کسی کو سزا دوں گا، میں خود کو صبر نہ دے پایا، میں بے صبرا بن گیا، اس عورت کو اس بات کی سزا دیتا رہا جو اس نے جانتے بوجھتے کیا ہی نہیں۔ فیصلے کا حق ہر عورت کو حاصل ہے، میں سب بھول کر انتقام کی سوچتا رہا، کیوں کرتا رہا میں ایسا؟ اسے حق حاصل تھا، پھر میں کون تھا اس کو سزا دینے والا؟ میرے اعمال کی سزا میری اولاد کو مت دینا، میرے بیٹے کو زندہ سلامت رکھنا اور اس عورت کو بھی جسے میں نے مارنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ اگر وہ مر گئی تو ان کا کیا ہوگا؟ انہیں ایک رات نہیں سنبھال پایا تو ساری عمر کیسے سنبھال پاؤں گا؟ انہیں یتیم مت کرنا، میرے گناہوں کی سزا اس عورت اور اس بچے کو نہ دینا۔ بہت برا کیا میں نے، مجھے اعتراف ہے، مگر اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے مجھے معاف کر۔ میں وعدہ کرتا ہوں، میں قسم کھاتا ہوں کہ میں اس عورت کو وہی عزت، وہی احترام دوں گا جو ایک پاکیزہ بیوی کو ایک مسلمان مرد دیتا ہے۔ میں اس کی قدر کروں گا۔ میں وعدہ کرتا ہوں کہ میں اس کی زندگی کی ہر خوشی دوں گا۔ میں کبھی اس سے نفرت آمیز سلوک نہیں کروں گا۔ صرف ایک بار اسے میرے بچوں کے لیے زندگی دے، صرف ایک بار اسے صحیح سلامت کر دے یا اللہ، مجھے معاف کر دے، اسے زندہ رکھ، میری خاطر نہ صحیح میرے بچوں کی خاطر۔ میں آج سے ہر گناہ ترک کرتا ہوں، ہر گناہ ترک کرتا ہوں۔ وہ رو رو کر اشک بہا رہا تھا۔ اس مرد کو نہیں پتا تھا کہ وہ اس عورت سے کبھی مات کھائے گا۔ قدرت اس عورت پر مہربان تھی۔ اس مرد کی جیت کیسے ہو سکتی تھی؟ وہ جو تکبر و غرور میں مبتلا اسے ساری زندگی تڑپتے جیتے دیکھنا چاہتا تھا، خود اپنے کیے گئے گناہ کے عذاب کے احساس میں مبتلا ہو گیا تھا۔ اب ساری زندگی کی خلش اس کے لیے رہ گئی تھی۔
جو وہ صرف اور صرف اس عورت کے نام کرنا چاہتا تھا۔ قدرت کے فیصلے بڑے عجیب ہوتے ہیں، کب کس کی زندگی کو بدل کر رکھتے ہیں، ہر کوئی اس سے انجان ہوتا ہے۔ وہ گہری نیند میں تھا جب موبائل کی بیپ بجی۔ موبائل کی بیپ سے اس کی آنکھ کھلی۔ اس نے وقت دیکھا، صبح کے 6:30 بج رہے تھے۔ جانے کس وقت اس کی آنکھ لگی تھی۔ ایک نظر پاس سوئے حذیفہ پر ڈال کر اس نے موبائل اٹھا کر آن کیا۔ ذیشان کی چہکتی اور نمناک آواز سنائی دی، زرغون، سبیرہ اب خطرے سے باہر ہے۔ یہ جملہ سن کر وہ کچھ مطمئن سا ہو کر کہنے لگا، تم یہاں آؤ، میں ہسپتال آنا چاہتا ہوں۔ اس نے موبائل آف کر دیا۔ یہ جملہ اس کے لیے قدرت کا عطا کردہ انعام تھا۔ یہ اس کے لیے راہ ہدایت تھا۔ اسے معلوم تھا کہ قدرت نے اس عورت پر اپنی رحم و کرم کی بارش کر دی تھی۔ اس مرد کو اس عورت کی قدر سے آشنا کر دیا تھا۔ ذیشان جب گھر آیا تو وہ تیار ہو کر ہسپتال چلا گیا۔ اس کی حالت دیکھ کر کوئی یہ نہیں کہہ سکتا تھا کہ کبھی یہ عورت دلکش اور زندگی سے بھرپور رہی ہوگی۔ وہ اس سبیرہ سے بالکل مختلف تھی جسے پہل اس نے مامون کے ساتھ اس اسٹیج پر بیٹھے دیکھا تھا۔ اس کے چہرے پر زردی کھنڈی تھی۔ اس کی شکستہ حالت اس بوسیدہ اور شکستہ عمارت کی طرح دکھائی دے رہی تھی جسے تیز ترین طوفان نے تباہی کا مرکز بنا دیا ہو۔ بچے کیسے ہیں؟ اس نے نحیف و نزار آواز میں زرغون سے پوچھا۔ ٹھیک ہے وہ۔ امی اس کے سرہانے پڑی چیئر پر بیٹھی اس پر کچھ پڑھ کر پھونک رہی تھی۔ حذیفہ بہت یاد آتا ہے۔ سوز و کرب سے آنکھیں موندے نہایت یاسیت بھرے انداز میں وہ کہہ گئی۔ امی کے چہرے پر دکھ کی دبیز تہ دکھائی دی۔ وہ دم سادے کھڑا تھا۔ امی کی سرخ متورم آنکھیں دیکھ کر اس نے نہایت دھیرے سے کہا، آپ جائیں، میں ہوں یہاں، آپ کچھ آرام کریں۔ انہیں زبردستی بھیج کر وہ سرہانے پڑی کرسی پر بیٹھ کر کہنے لگا، اب کیسی طبیعت ہے؟ وہ کچھ معتجب سی اسے دیکھتی رہی۔ کیسی ہے طبیعت اب؟ اس نے پھر سے سوال دہرایا تو وہ چونک کر بولی، ٹھیک ہوں میں۔ وہ اٹھ کر کھڑکیوں کے پردے ہٹا کر کھڑکی کھولنے لگا۔ ٹھنڈی ہوا کمرے میں داخل ہوئی تو گھٹن اور حبس میں کچھ کمی ہوئی۔ اپریل کے اوائل دن تھے۔ گھٹن سی محسوس ہوتی تھی کمرے میں یا کہ شاید خود اسے اپنے اندر محسوس ہو رہی تھی۔ پھر دونوں ہاتھ سینے پر باندھے وہ کھڑکی سے باہر نظریں جمائے کہنے لگا، کبھی کبھار ہم سوچتے ہیں نا کہ ہم ہی طاقتور ہیں، دراصل ہم خود اپنا مذاق اڑا رہے ہوتے ہیں، ہم نہیں جانتے۔ کچھ توقف کر کے پھر سے کہنے لگا، اس پل ہم نہیں جانتے کہ ہم سوچ کیا رہے ہیں، اس پل ہم بے وقوفی کی حد پھلانگتے چیلنج کرتے ہیں قدرت کے فیصلوں کو، اس کی طاقت کو ہمیں معلوم ہی نہیں ہوتا کہ اس کے فیصلے، اس کی طاقت کے سامنے ہم کوئی حیثیت ہی نہیں رکھتے، اس کی طاقت غالب ہے، اس کے فیصلے اٹل ہیں اور ہم بے وقوفانہ حرکتیں کر کے خود کا مذاق اڑاتے جہنم کا ایندھن بننے کے لیے خود کو تیار کر لیتے ہیں۔ کتنے گھٹیا، کتنے بے وقوف ہیں ہم۔ اس کے لہجے میں اپنے لیے تمسخر تھا، حقارت تھی۔ میں خود کو طاقتور سمجھنے والا نہیں جانتا تھا کہ دراصل میں ہی سب سے کمزور تھا۔ ہر لحاظ سے سزا دینے کا حق اس خالق کے پاس ہے۔ یہ کیسے بھول گیا تھا میں؟ کیوں بے صبرا بن گیا تھا میں؟ ہم جو دیکھتے ہیں، محسوس کرتے ہیں، وہ دراصل نہیں ہوتا۔ وہ حقیقت نہیں ہوتی۔ حقیقت کا علم اس معبود حقیقی کو ہے جس کے مطابق وہ فیصلے کرتا ہے۔ پھر کیوں بھول گیا میں؟ وہ رخ موڑ کر اسے دیکھتے ہوئے اس کے قریب چلا آیا۔ اسے اس کی آنکھیں خاموش اور کچھ معتجب سی دکھائی دیں۔ صرف ایک رات نے مجھے میری اوقات یاد دلا دی۔ صرف ایک رات میں اس نے مجھ پر واضح کر دیا کہ میں ہی سب سے بڑا گناہ گار ہوں، اس کے فیصلوں میں مداخلت کرنے والا۔ اس کے فیصلوں میں مداخلت کرنے والا میں ہوتا کون تھا؟ صرف ایک رات نے مجھے مات دے دی۔ صرف ایک رات۔ تم کیا ہو مجھ پر واضح کر دیا۔ اس کی قدرت ہے نا کہ کسی کو بدلنے کے لیے وہ صرف ایک لمحہ، ایک پل کافی ہوتا ہے۔ تم دونوں کی زندگی برباد کرتے ہوئے میں نہیں جانتا تھا کہ شکست میرے ہی حصے میں آئے گی۔ میں تو خود کو فاتحہ تصور کرتا رہا تھا۔ میں مات کھاؤں گا میں نے سوچا تک نہیں تھا۔ ایک بار پہلے میں نے تمہارے حصول کے لیے بہت دعائیں مانگی تھیں، اور کل رات ایک بار پھر میں نے تمہارے حصول کے لیے بہت دعائیں مانگی، لیکن دونوں میں بہت فرق ہے۔ میرے لیے پہلے جو تمہاری حیثیت تھی اب وہ نہیں ہے۔ اب جو تمہاری حیثیت ہے اس سے میں بہت اچھی طرح آگاہ ہو چکا ہوں۔ تم نے صبر کیا، جبکہ میری عجلت پسندی نے مجھے گناہ سے دوچار کر دیا، مجھے میری نظروں سے گرا دیا کہ میں تم سے معافی طلب کرنے کے قابل نہیں رہا۔ وہ خاموش سا ہو کر اسے دیکھنے لگا۔ میری عجلت پسندی نے مجھے بھی گناہ سے دوچار کر دیا تھا، پھر قید اور تنہائی نے مجھے صبر کرنا سکھا دیا۔ میرے گناہ سے مجھے آگاہ کیا، تب میں خاموشی اختیار کیے رہی۔ مجھے صابر تو در حقیقت تم نے بنایا تھا زرغون، میں تمہاری مشکور ہوں۔
دل میں وہ بھی خود سے اعتراف کیے جا رہی تھی۔ وہ اس کی خاموشی سے شاید اکتا گیا تھا۔ تم کچھ بول نہیں رہی؟ پھر کچھ دیر بعد وہ حفت آمیز انداز سے اس کی طرف دیکھتا ہوا بولا، میں کیسے معافی مانگوں تم سے؟ پھر دھیرے دھیرے اس کے بالوں میں ہاتھ چلانے لگا۔ ایک پل کو اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے دیکھتا رہا، پھر محبت آمیز بوسہ اس کے ماتھے پر ثبت کرتے ہوئے نہایت گمبھیر لہجے میں بولا، تم مجھے معاف کر دو گی نا؟ اس بات میں سر ہلاتی عورت اس کایا پلٹ اور محبت آمیز لمس پر حیران رہ گئی تھی۔ وہ مجھ سے پوچھ رہا تھا، بتاؤ کیسا لگا؟ تم اگلے زخم کو چھوڑو، یہ گاؤں کیسا لگا؟ عجب سوال کیا آندھیوں نے پتوں سے، شجر سے ٹوٹ کے گرنا، بتاؤ کیسا لگا؟ وہ دھیرے دھیرے اس کے بالوں میں ہاتھ چلاتا کہہ رہا تھا، جبکہ اس نے سکون آمیز انداز میں آنکھیں بند کر لی تھیں۔ ختم شد۔ میرے عزیز لسنرز، اگر آپ کو یہ ناول اچھا لگا ہے تو اس کو لائک اور شیئر کیجیے گا، اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ اس طرح کے مزید انٹرسٹنگ ویڈیوز آپ کو ملتے رہیں۔ تھینک یو۔